السلام علیکم کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے چٹکی بھر سندل سا خواب۔ ناول کی رائٹر ہیں روبینہ ورک۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سورج کی آگ برساتی دھوپ اپنے جوبن پر تھی اور ایسے میں بھی نتاشا کو شاپنگ کرنے کی سوچی تھی۔ زارا نے اپنی سی کوشش کی کہ نتاشا کو بازار جانے سے باز رکھے یا کم از کم وہ اسے نہ لے کر جائے، مگر وہ نتاشا ہی کیا جو مان کر جائے، سو مجبوراً اسے بھی اس کے ساتھ بازار آنا ہی پڑا۔ یہاں بھی وہ مسلسل گرمی کی ناقابل برداشت شدت کا احساس برابر دلا رہی تھی، مگر نتاشا بغیر سنے سمجھے دکانوں میں تانگ جھانک کر رہی تھی۔ اس کی مسلسل تکرار پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی جانب مڑ کر گھورتی۔ کیا مصیبت ہے زارا؟ کیا جو یہ اتنے لوگ بازار میں گھوم پھر رہے ہیں پاگل ہیں؟ کیا تم اتنی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتی؟ اتنی سی؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو وہ بخار سے نبض آزما تھی۔ بخار تو اب ٹھیک تھا مگر کمزوری ہنوز برقرار تھی۔ پلیز نتاشا، جو کچھ بھی تمہیں لینا ہے جلدی سے لے لو، اب میری ٹانگوں میں مزید چلنے کی سکت نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا تو نتاشا اسے گھور کر بڑبڑاتے ہوئے ایک دکان میں گھس گئی تو وہ بھی اس کی تقلید میں اندر داخل ہو گئی۔ نتاشا دکاندار سے چیزوں کی خریداری میں مسلسل بحث و تکرار کر رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے نتاشا کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی نتاشا کتنی بااعتماد ہے، میں تو کسی چیز کی خریداری میں اتنی بحث نہیں کر سکتی، فوراً مانگے گئے داموں میں چیز خرید کر دکان سے نکلنے کی کوشش کرتی۔ نتاشا اس کی بہت اچھی دوست تھی، کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ ہاسٹل میں روم میٹ بھی تھی۔ اگرچہ دونوں کے مزاج اور طبیعتوں میں خاصا تضاد تھا، مگر اس کے باوجود دونوں میں گاڑی چنتی تھی اور اکثر ساتھ نظر آتی، ساتھ ہی شاپنگ کے لیے جاتی۔ نتاشا تو خیر خاصی بولڈ تھی، جبکہ زارا کو مختلف مقامات اور راستوں سے واقفیت نہ ہونے کے باعث نتاشا کا سہارا لینا پڑا تھا، جبکہ نتاشا بھی ہر جگہ جانے کے لیے اسے ساتھ گھسیٹ لیتی۔ اگرچہ زارا اپنی ریزرو طبیعت کے باعث اخلاق و مروت اور لحاظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اکثر نتاشا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی، مگر نتاشا کو بھی اپنی مرضی سے اس کی چابی گھمانا خوب آتی تھی۔ نتاشا پلیز، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ نتاشا شاید کسی اور دکان میں گھسنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ اس کے کہنے پر اس کی طرف مڑ کر دیکھا، پھر اس کی شکل اور حالت کو دیکھتے ہوئے مزید کچھ خریدنے کا ارادہ ترک کر کے واپس کی نیت سے بولی، پہلے بتاتی دکان میں ٹھنڈے پانی کا کولر تھا، وہیں سے پانی پی لیتی۔ وہ اس کے خشک سفید پڑتے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، چلو خیر، اب تمہیں وہیں اسٹاپ سے کوک پلاتی ہوں، اور زارا بمشکل اس کے پیچھے واپسی کے لیے موڑی۔ بازار سے نکل کر وہ مین روڈ پر آ گئیں، تبھی ایک جنرل اسٹور پر نظر پڑتے ہی نتاشا کہنے لگی، میرے خیال میں ادھر سے پیپسی کین مل جائیں گے، تم چلو گی یا میں یہیں لے آؤں؟ پھر خود ہی کہنے لگی، چلو تم بھی، وہیں اندر بیٹھ کر پی لیں گے، اور اس نے یوں ہی مڑ کر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس بری طرح چکر آیا کہ سنبھلتے سنبھلتے بھی گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے نتاشا کے کندھے کا سہارا لینا چاہا تھا، مگر ہاتھ میں صرف اس کی چادر ہی آ سکی۔ او زارا، کیا ہوا؟ وہ بھی اس کے اس طرح گرنے پر بری طرح بوکھلا گئی۔ تمام شاپرز وہیں پھینک کر لپک کر اس کے قریب آئی، زارا پلیز آنکھیں کھولو۔ پھر اس کے آنکھیں نہ کھلنے پر ہی اس نے سر اٹھا کر کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہا تو سامنے ہی کھڑی گاڑی پر نگاہ ٹھہر گئی۔ وہ اسٹور کے سامنے پارکنگ ایریا کے قریب ہی تھی، تبھی وہاں پارک کی گئی گاڑیوں کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان تماشا بننے سے بچ گئی تھی۔ سامنے ہی کھڑی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے ایک نوجوان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا پیپسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ساتھ میں شاید میوزک لگا رکھا تھا، جبھی وہ اب تک ان پر پڑنے والی آفتاب سے بے خبر تھا، حالانکہ وہ دونوں بالکل سامنے ہی تھیں۔ نتاشا کو اور تو کچھ نہیں سوجا، اسی کی جانب دوڑی، پلیز ہیلپ می پلیز۔ وہ کیا ہوا؟ وہ اس کی حواس باختگی پر فوراً گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ میری دوست، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، شاید گرمی اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کے اشارے کی سمت اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی آگے بڑھ گیا، قریب آ کر زارا کی نبض چیک کی، پھر ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھ کر اسے قدرے بٹھایا۔ زارا نے ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، پانی؟ تو وہ نتاشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ سنبھالیے انہیں، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ اور پھر جلدی سے اسٹور میں سے پانی کا گلاس لے کر آ گیا۔ دو گھونٹ حلق میں اتارنے کے بعد زارا قدرے ہوش میں آئی تو نتاشا کی بھی جان میں جان آئی۔ زارا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں اب۔ زارا نے دو تین گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو اپنے اتنے قریب ایک اجنبی نوجوان کو دیکھتے ہی گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور نتاشا کی سمت سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تبھی نتاشا نے اپنی پریشانی سے سنبھلتے ہوئے اور اس کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اگر وہ بروقت اس کی مدد نہ کرتا تو وہ اب تک وہاں کھڑی رو رہی ہوتی۔ پھر اس نے ان دونوں کی حالت کے پیش نظر انہیں ڈراپ کرنے کی پیشکش کی، پھر ان کے پس و پیش کرنے پر اطمینان دلاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیے مجھ پر اعتماد کیجیے،
آپ کی دوست کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی اور اس گرمی میں وین کا انتظار کرنا ان کے لیے خاصا دشوار ہوگا۔ اس کا خیال کرتے ہوئے نتاشا نے فوراً اس کی مخلصانہ پیشکش کو قبول کر لیا، جبکہ زارا ابھی تک ہچکچاہٹ سے کام لے رہی تھی، مگر نتاشا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ذرا سا دباؤ ڈال کر اطمینان کا احساس دلاتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھی۔ اجنبی نے ان کے شاپرز اٹھا کر بیک سیٹ پر ان کے پاس رکھ دیے تھے اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر ان سے راستہ پوچھنے لگا۔ زارا تو خاموشی سے بیٹھی رہی، البتہ نتاشا اس سے راستہ بتاتی رہی، بس وہ سامنے ہاسٹل گیٹ پر اتار دیں۔ ہاسٹل کے قریب آ کر نتاشا کے کہنے پر اس نے گاڑی روک دی، دونوں اتر آئیں۔ نتاشا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنے کی غرض سے فرنٹ ڈور پر جھک گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کو خاصی تکلیف دی۔ ارے نہیں، تکلیف کیسی، اور آپ تو پہلے بھی میرا شکریہ ادا کر چکی ہیں، البتہ آپ کی دوست۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر شوق سی نظر زارا پر ڈالتے ہوئے کہنے لگا، تو نتاشا اس کا مطلب سمجھتے ہوئے وضاحت کرنے لگی، اوہ دراصل یہ خاصی بے مروت اور کچھ آدم بیزار قسم کی لڑکی ہے۔ بہرحال حق دوستی ادا کرتے ہوئے اس کی جانب سے بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ ذرا سا ہنسا، وہ گاڑی ہی میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور نتاشا کا یوں کھڑکی پر جھک کر اسے گفتگو کرنا اسے خاصا معیوب لگ رہا تھا۔ جب اس نے اسے گور کر دیکھا اور چلنے کا اشارہ کیا، اجنبی نے بھی یقیناً اس کی یہ حرکت نوٹ کر لی تھی۔ جب یہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جاتے جاتے ایک مسکراتی نظر اس کی طرف اچھال کر نتاشا سے کہنے لگا، حق دوستی تو یہ بھی ہے کہ آپ اتنی نازک طبع دوست کو یوں کڑی دھوپ میں لے کر نہ نکلا کریں۔ نتاشا بھی بہت سمجھدار تھی، فوراً اس کا مطلب سمجھتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولی، چلیے آئندہ آپ کی خاطر اور آپ کے کہنے پر اس بات کا خیال رکھوں گی۔ جواباً وہ ہنسا تھا اور شاید مزید کچھ کہتا، مگر زارا نے نتاشا کا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے اندر لے آئی۔ جاتے جاتے بھی نتاشا اسے ہاتھ ملانے لگی۔ اس نے سخت غصے میں اسے گیٹ کے اندر دھکیل دیا، بس بھی کرو اب، ہر کسی کے سامنے فری مت ہوا کرو۔ واہ، آپ جانتی ہیں اس ہر کسی نے ہماری کتنی مدد کی ہے، ورنہ پڑی رہتی وہیں فٹ پاتھ پر۔ نتاشا بڑبڑائی تو زارا سنی انسنی کرتے ہوئے فوراً اپنے روم میں پہنچ گئی۔ فل اسپیڈ پنکھا چلا کر چادر اور پرس بیڈ پر پھینک کر آرام دہ انداز میں بیٹھ گئی۔ ویسے بندہ خاصا ڈیسنٹ تھا۔ ڈنر کے بعد میس سے واپسی پر ہاسٹل لان میں واک کرتے ہوئے نتاشا کو پھر وہی اجنبی یاد آنے لگا۔ کون؟ زارا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تو نتاشا اس کے ہونک پن کے اس مظاہرے پر جھنجھلاتے ہوئے بتانے لگی، وہی جس نے ہمیں آج ہاسٹل ڈراپ کیا تھا، افسوس ہم نے تو اس سے اس کا نام بھی نہیں پوچھا۔ نتاشا کو افسوس ہونے لگا، اگر نام پوچھ لیتی تو پھر تمہیں ایڈریس نہ پوچھنے پر افسوس ہوتا۔ زارا نے اس کی عادت کے پیش نظر کہا، ہاں تو حرج ہی کیا ہے، اتنا اچھا اور شریف تو تھا وہ۔ نتاشا کو حقیقتاً افسوس ہو رہا تھا کہ اس سے تعارف ہی نہ ہو سکا، شاید وہ یہ مرحلہ بھی طے کر لیتی، مگر زارا کی غیر معمولی خاموشی اور اس کی طبیعت کی خرابی کی پریشانی میں اس طرف دھیان ہی نہ دے سکی تھی، مگر اب افسوس ہو رہا تھا۔ 10-15 منٹ میں تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ شریف بھی تھا؟ کیا اس کے چہرے پر لکھا تھا؟ اس نے مذاق میں پوچھا تو نتاشا کا اس کی جرہ پر منہ پھول گیا، ایک تو تم ہر ایک پر بلا وجہ ہی شک کرتی رہتی ہو، یقیناً میری بے غرض دوستی پر بھی دل میں شک کرتی ہوگی۔ نتاشا نے ناراضی کے اظہار کے طور پر باقاعدہ ذرا سا اس کی جانب سے رخ موڑا تو زارا ابھی اس کا موڈ بحال کرنے کو مذاق ہی میں کہنے لگی، ناراض کیوں ہوتی ہو اور یہ اتنا افسردہ مت ہو، نام نہ پوچھنے پر چلو ادھر منہ کرو، میں تمہیں اس کا نام بتاتی ہوں۔ ہنوز خفگی کے انداز میں نتاشا نے اس کی طرف دیکھا تو زارا اس کے پھولے منہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مسٹر شریف ترین۔ وٹ؟ نتاشا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے گھورا تو زارا ہنستے ہوئے وضاحت کرنے لگی، یقیناً اس کا نام شریف صاحب ہی ہوگا، تبھی تو اتنا شریف نظر بھی آ رہا تھا۔ اس کا تجویز کردہ نام کو سن کر نتاشا بھی ہنسنے لگی۔ جتنی جلدی وہ ناراض ہوتی تھی اتنی ہی جلدی مان بھی جاتی تھی۔ حقیقتاً وہ ناراض تو ہوتی ہی نہیں تھی، بس زارا اپنی اہمیت جتانے کا اسے شوق رہتا تھا اور جانتی بھی تھی کہ زارا اسے اپنے سے خفا نہیں ہونے دیتی۔ تب ہی میں کہوں، میرے دونوں کان اور پوری آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود تم نے نام کب اور کیسے پوچھ لیا؟ پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ویسے میں تو تمہارے ہی فائدے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کیوں، یہ میرا فائدہ کہاں سے آ گیا؟ اسے حیرت ہوئی، تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی دلچسپی سے تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم سے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا، مگر تم نے لفٹ ہی نہیں کروائی۔ نتاشا کے اس تجزیے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اسے وہاں سے اٹھنے کے لیے کہنے لگی، بکو مت نتاشا، اور چلو کمرے میں چلتے ہیں، ابھی وارڈن صاحبہ کے راؤنڈ کا وقت ہونے والا ہے، خواہ مخواہ بولنا شروع کر دیں گی کہ رات گئے لان میں کیوں بیٹھی ہو، حالانکہ رات ابھی ہوئی نہیں ہے۔ نتاشا نے اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے جیسے اطلاع دی۔ اگلے ویکنڈ پر زارا گھر آئی تو امی موجود نہیں تھی۔ بیگ ایک سائڈ پر رکھ کر وہ کچن کی طرف آ گئی۔ امی حسب توقع وہاں ہی تھی۔ اسے تھوڑا غصہ تو آیا ڈرائنگ روم میں خوش گپیوں میں مصروف لوگوں پر، مگر پھر امی کو دیکھ کر ان سے ملنے کی خوشی غالب آ گئی۔ امی، اس نے کچن کے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر پکارا تو امی اس کی آواز سنتے ہی کپ نکالتے ہوئے رک گئی۔
پھر اس کی جانب مڑی۔ زارا میری بچی آ گئی تم؟ انہوں نے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ کیسی ہیں امی آپ؟ اس نے امی کی دونوں باہوں میں سماتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ ہاسٹل میں ٹھیک رہی تھی نا؟ کوئی نہیں، ذرا لاڈ سے جواب دیا گیا تو امی نے فوراً اپنے سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھا، کیا مطلب؟ آپ اتنا یاد آتی ہیں نا ہاسٹل میں، بڑی مشکل سے میرا دل وہاں لگتا ہے۔ تو امی نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے اسے وہیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور خود چولہے پر سے چائے اتارتے ہوئے پوچھنے لگی، تمہارے لیے چائے نکالوں یا پہلے کھانا کھاؤ گی؟ کھانا رہنے دیجیے، مجھے بھوک نہیں ہے، البتہ چائے ٹھیک ہے۔ پھر اٹھتے ہوئے کہنے لگی، بلکہ لائیے میں ہی نکال دیتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ جانتی تھی کہ امی صبح سے کچن میں مصروف ہوں گی اور تھک گئی ہوں گی، مگر تائی جان کے حکم عدولی بھی نہیں کر سکتی۔ ارے نہیں، تم تھکی ہوئی ہوگی، آتے ہی کام میں لگ جاؤ گی، انہوں نے منع کر دیا۔ جب آپ صبح سے کام میں لگی ہوئی ہیں تو میں نہیں کر سکتی کیا؟ لائیے ادھر دیجیے۔ انہیں پکڑ کر بٹھایا اور خود چائے کے برتن ٹرے میں سیٹ کرنے لگی۔ پھر اتنے لوازمات اور زیادہ کپ دے کر پوچھنے لگی، امی مہمان آئے ہیں کیا؟ ہاں، تمہارے تایا کے کوئی دوست آئے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، بہت عرصے بعد آئے ہیں، اس لیے سبھی ڈرائنگ روم میں ہیں۔ اور وہ سوچنے لگی، اگر مہمان نہ بھی ہوتے تب بھی کچن میں چائے بنانے آپ ہی کھڑی ہوتی، اور جہاں تک میری آمد کی بات ہے کون نوٹس لیتا، بھلا اتنی اہم کب ہوں میں؟ چائے ڈالتے ہوئے وہ سوچنے لگی چائے کس طرح ڈرائنگ روم میں پہنچائی جائے، خود لے جائے یا امی کو بھیج دے، مگر دونوں صورتوں میں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ امی ملازمہ تو نہیں تھی کہ خود تو سب وہاں مہمانوں کے ساتھ گپیں لگائیں اور امی چائے بنا کر وہاں پہنچائیں، پھر سب ہاتھ آپ ہی آئیں تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ چائے بن گئی؟ انہوں نے آتے ہی پوچھا، پھر اس کو دیکھتے ہی حیرت اور تھوڑے خوشگوار تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ ارے تم کب آئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو ڈرائنگ روم میں آ جاتی، ابو کے دوست آئے ہوئے ہیں، سچ اتنی دلچسپ باتیں کرتے ہیں، مسلسل ہمیں ہنسائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ تم بھی چلو۔ نہیں آپی، یہ چائے تیار ہے، آپ لے جائیے، میں امی کے ساتھ باتیں کروں گی۔ او ہاں، اچھا ہے، موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے ٹرے اٹھا کر باہر چلی گئی۔ نہ جانے انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ زارا یوں ہی کھڑی، ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبائے، ان کی بات پر غور کرتے ہوئے امی کی طرف دیکھی گئی۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں، امی نے اسے چونکایا۔ چلیے۔ اس نے اپنے لیے اور امی کے لیے مگوں میں چائے انڈیلی اور اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ شام تک وہ کمرے میں ہی امی کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر امی کے ساتھ ہی باہر آئی تو تائی اور تایا جان لاؤنج میں بیٹھے تھے، شاید ابھی مہمانوں کو رخصت کر کے بیٹھے تھے کیونکہ انہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ امیق اور انوشا بھی قریب بیٹھے ڈش کے چینل تبدیل کر رہے تھے۔ السلام علیکم، امی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا تو تایا جان نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، البتہ تائی نے سرسری سے انداز میں اس سے حال پوچھا۔ امیق اور انوشا سے مل کر تایا کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب زارا آئی، ویسے میں سوچ رہی تھی سیما نہ جانے کیوں نظر نہیں آ رہی، تائی نے کہا تو اس نے جھکا سر اٹھا کر ایک نظر ان کو دیکھا اور سوچا یقیناً کوئی کام ہی ہوگا امی سے، ورنہ ان کا نظر نہ آنا شاید آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، اور پھر آپ نے کون سا اتنا گوارا کیا کہ کمرے میں آ کر پوچھ ہی لیتی۔ ابو میں فاروق کی طرف جا رہا ہوں، تھوڑی دیر سے آؤں گا۔ فائق نے اندر آ کر تایا جان کو مطلع کیا، پھر ایک نظر کھڑے کھڑے اس کو دیکھا اور بھائی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کا زارا کے ساتھ عجیب رویہ تھا۔ پہلے تو خیر زارا نے محسوس نہیں کیا تھا، مگر کچھ عرصے سے ہی اس نے محسوس کیا تھا کہ فائق کا رویہ اس کے ساتھ عجیب لا تعلقی جیسا ہے۔ وہ نہ تو اس کو مخاطب کرتا اور نہ ہی اس کی موجودگی میں گھر میں رہتا، شاید اس کی غیر موجودگی میں بھی زیادہ باہر رہتا ہو، اس نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا امی سے۔ فائق کا اس سے کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو ایک نظر دے کر خاموشی سے گزر جاتا اور زارا کو بڑا عجیب لگتا، شاید اسے بھی تائی کی طرح اس کا اور امی کا وجود زبردستی اپنے گھر برداشت کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی زارا کی عزت نفس کو بڑی زبردست ٹھیس پہنچتی تھی ان نظروں اور رویوں سے۔ وہ سوچتی کاش وہ اس قابل ہوتی کہ امی اور اپنا خرچ برداشت کر سکتی، یا امی اور وہ کہیں اور رہنے کے قابل ہوتی، مگر کسی اور کا بھی تو آسرا نہیں تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب ابو کی وفات ہو گئی تھی، تب سے امی تایا جان کی دست نگر ہونے پر مجبور تھیں۔ افتخار احمد اور ابرار احمد دو ہی بھائی تھے۔ افتخار شادی شدہ تھے اور اپنا کاروبار کرتے تھے، چھوٹے بھائی ابرار ابھی ماسٹرز کر رہے تھے۔ افتخار کی بیگم فرزانہ کی کزن نیلم ان کے ہاں اکثر آتی رہتی تھی۔ فرزانہ کی وہ بہت گہری دوست تھی، مگر اب ان کے ہاں آنے کا ایک اور بھی سبب تھا، وہ ابرار کو پسند کرنے لگی۔ جب ابرار نے قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا تو انہوں نے فرزانہ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے طور پر گھر میں کوشش کی کہ ان کی دوست نیلم ان کی دیورانی بن جائیں، مگر ابرار نے صاف انکار کر دیا، جس کی بنا پر وہ ابرار سے خائف رہنے لگیں، اور جب ابرار نے اپنی پسند سے سیما کے ساتھ شادی کر لی تو فرزانہ کو ان سے چڑ سی ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ شروع دن سے ہی ان کا رویہ سیما کے ساتھ ٹھیک نہ تھا، اور چونکہ گھر کے تمام اخراجات افتخار ہی اٹھاتے تھے کیونکہ وہی کماتے تھے، ابرار ابھی جاب کی تلاش میں تھے، اس بات پر بھی روز کسی نہ کسی بہانے فرزانہ بیگم
احسان ضرور جتایا کرتی۔ میرا شوہر کماتا ہے، بیٹے کی شادی کا تو بڑا ارمان تھا ہماری اماں جان کو، یہ نہیں سوچا کہ بیٹا آنے والی کو کھلائے گا کہاں سے۔ وہ اپنی ساس کو بھی نہیں بخشتی تھی، یا پھر ہر آنے جانے والے کے سامنے بدلتے زمانے کے تقاضوں کا ذکر کرتی۔ آج کا دور تو ایسا ہے کہ گھر کے تمام افراد کمائیں تو تبھی گزارا ہوتا ہے۔ اب تو عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور گھر کی گاڑی چلاتی ہیں۔ بھئی اب وہ زمانہ تو گیا جب گھر کا ایک فرد کماتا تھا اور دوسرے عیش کرتے تھے فارغ بیٹھ کر۔ سیما کے جذبات پر فرزانہ کے جملے گرا تو ضرور گزرتے تھے، مگر ان کی ساس انہیں تسلی دیتی رہتی تھی۔ برا مت ماننا بیٹی، اس کی تو عادت ہے۔ شروع میں تو میں بھی بڑی پریشان رہتی تھی، مگر اب عادت ہو گئی ہے اس کی سننے کی۔ ان کی ساس شفیق اور نرم دل خاتون تھی، پھر جانتی تھی کہ فرزانہ ابرار کے لیے اپنی کزن لانا چاہتی تھی، مگر ایک تو وہ خود بھی پہلے ہی فرزانہ کے رویے سے عاجز تھی، اس لیے وہ ان کی کزن کو اس گھر میں لا کر خود کو در بدر نہیں کروانا چاہتی تھی۔ بڑی وجہ تو یہ تھی، ان کے بیٹے ابرار کو ہی نیلم پسند نہ تھی۔ پھر جیسے ابرار نے کسی تقریب میں سیما کو دیکھ کر اپنی پسندیدگی اور ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ ہنسی خوشی سیما کو بیاہ کر لے آئیں۔ اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ بیٹا برسر روزگار ہو جائے۔ پھر فرزانہ نے الگ ہو جانے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ روز روز کی تکرار سے تنگ آ کر آخر افتخار علیحدہ ہو جانے پر مجبور ہو گئے۔ ویسے بھی تب تک ابرار نے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب شروع کر دی تھی، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پہلے ان کی ساس اللہ کو پیاری ہو گئیں، خدا نے ایک پیاری سی بیٹی دی، مگر ابھی وہ خوشیوں کو صحیح طور پر محسوس بھی نہ کر سکی تھی کہ ایک روز آفس سے واپسی پر ایکسیڈنٹ میں ابرار جاں بحق ہو گئے تو سیما اس بڑی دنیا میں تنہا رہ گئیں۔ ان کے والدین تو پہلے ہی دائی اجل کو لبیک کہہ چکے تھے۔ دو بہنیں بڑی تھیں اور دونوں شادی شدہ تھیں۔ ایک بہن تو تھی ہی بیرون ملک، جبکہ دوسری اپنی سسرال کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے دو جیٹ اور ایک دیور، سب کی فیملی ساتھ رہتی تھی۔ ایسے حالات میں تقدیر نے ان کو افتخار احمد اور فرزانہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا کہ اکیلے ایک ننھی بچی اور اپنی جوانی کے ساتھ اس زمانے میں تنہا رہ نہیں سکتی تھی۔ گو کہ وہ سلائی اور کروشیا کا کام کرتی رہتی تھی اور حتی المکان کوشش کرتی کم از کم اپنی ضروریات کی چیزیں جو کھانے پینے کے علاوہ تھیں وہ خود سے پوری کر لیں، مگر میں سلائی کڑھائی پر گزارا کہاں ہوتا تھا۔ پھر وہ بچی زارا کے کاموں سے فارغ ہوتی یا گھر کے دیگر کام کاج سے فراغت ملتی تب اس سلائی کے لیے بیٹھتی تھی۔ شروع میں جب زارا چھوٹی تھی اور اسکول میں تھی تب تک تو پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ اپنی ضروریات یا کپڑے وغیرہ کا خرچ خود پورا کر لیتی، مگر اب تو اس کے تعلیمی اخراجات، ہاسٹل کا اور آنے جانے کا خرچہ کیسے پورا کر سکتی تھی، اور اس بات کا فرزانہ کو قلق تھا کہ زارا کی تعلیمی اخراجات ان کو برداشت کرنا پڑتے تھے۔ تایا جان نے اگرچہ ان کو تسلی دی تھی، ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا تھا، مگر بیگم اور اپنے بچوں کے رویوں پر اختیار نہ تھا، اور پھر ان کا تو یہ بھی احسان ہی تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں جگہ دی اور ضروریات زندگی کی ذمہ داری برداشت کر رہے تھے۔ یہ الگ بات کہ گھر والی کے دل میں جگہ نہ بنا سکے تھے ان کے لیے۔ شروع میں تو تائی نے بھی کچھ نہ کہا تھا، مگر آہستہ آہستہ ان کی بڑبڑاہٹ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ہمیشہ انہیں سرد لہجے میں مخاطب کیا جاتا، سیما کے سامنے اخراجات کا رونا اور خصوصاً پہلے زارا کی اسکول کی فیس اور اب ہاسٹل وغیرہ کی پیمنٹ پر ان کے ماتھے کے بل اور آنکھوں کی سرد مہری میں اضافہ ہو جاتا۔ تایا جان کی وجہ سے برملا اظہار تو نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ اس کا بدلہ سیما کو وقت بے وقت کچن میں مصروف رکھ کر یا گھر کے دیگر کاموں میں الجھا کر لیتی تھیں۔ ان کے بچے بھی انہی کے ہما پر اکثر سیما سے بدتمیزی کر جاتے اور وہ دانستہ چپ رہتی۔ تائی کی بڑی بیٹی صبا تو اب سمجھدار ہو جانے پر اور چچی کے ساتھ ماں کے رویے کو سمجھتے ہوئے اکثر چچی کی حمایت کر جاتی تھیں۔ وہ تھی بھی ہر درم اور اپنی بات منوا لینے والی ضدی۔ تائی کی ان کے سامنے کم ہی چلتی تھی۔ ان سے چھوٹا فائق جو زارا سے صرف 1.5 سال بڑا تھا، وہ تو قطعی طور پر ان سے لا تعلقی ظاہر کرتا، جیسے ان دو نفوس کی موجودگی یا غیر موجودگی اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ البتہ چھوٹے عمیق اور انوشا جو 6ٹھی اور 7ویں کلاس میں تھے، اپنی ہر چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے چچی کو ہی آواز لگاتے۔ ایسے میں زارا کا دل بہت کڑتا، اندر ہی اندر جلنے کڑنے کے سوا وہ کر بھی کہہ سکتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ہی امی نے تایا سے کہہ کر اس کا داخلہ ہاسٹل میں کروا دیا تھا کہ وہ بہت حساس تھی، ذرا سی بات کو بھی دل میں بٹھا لیتی اور سلگتی رہتی کہ یہ رویے اس کے لیے بہت اذیتناک ہوا کرتے تھے۔ وہ تو شاید اپنی کمزور انا اور خودداری کی بنا پر کالج میں ایڈمیشن بھی نہ لیتی کہ کالج میں ایڈمیشن کے وقت بھی تائی نے دبی زبان میں بہت واویلا مچایا تھا کہ خرچ بہت ہوگا، اخراجات پہلے ہی دم نہیں لینے دیتے، مگر ایسے میں صباحت آپی ہی ماں کے سامنے اس کے لیے ڈھال ثابت ہوئیں، جس کے لیے وہ ان کے احسان مند تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ہمارے اخراجات کو، جہاں اتنا کچھ ہوتا ہے اس کا خرچ بھی نکل آئے گا۔ پھر چچی تو خود سلائی کرتی ہیں، کم از کم اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ کر لیں گی، وہ اکثر ماں کو جواب میں کہہ دیا کرتی۔ وہ اسے زبردستی لے کر تایا کے کمرے میں گئی تھی اور کہا تھا، ابو اس نے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، اس کے لیے فارم منگوا دیں۔ کیوں نہیں،
تایا جان نے کہا، پھر براہ راست اسے مخاطب کیا، بیٹی زارا، کیا تم کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہو؟ صباحت آپی جو اسے نہ جانے کیا کیا پڑھا کر لائی تھی، صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی، جیسے آپ کی مرضی تایا ابو۔ نہیں ابو، اسے ایڈمیشن لینا ہے، آپی نے زور دے کر کہا تو تایا ابو بولے، تو ٹھیک ہے، میں صبح فائق کو کہوں گا وہ فارم لے آئے گا، بلکہ وہیں فل کر کے جمع کروائے گا۔ باہر آ کر صباحت آپی نے اسے خوب ڈانٹا تھا، تم بالکل بول نہیں سکتی، انتہائی بزدل لڑکی ہو، اچھا ہے اس گھر سے نکل کر کالج جاؤ گی تو کم از کم اپنے لیے ہی بولنا تو سیکھو گی۔ اس وقت پہلی دفعہ بظاہر لا تعلق رہنے والی صباحت آپی پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتی تھی کہ اس گھر کی فضا نے اس سے قوت گویائی چھین رکھی ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ اسے تھوڑا افسوس ہوا اپنی سوچ پر کہ وہ صباحت آپی کو بھی تائی کی ہم مزاج سمجھتی آئی تھی، مگر ان کی طبیعت ہی کچھ ایسی تھی کہ زیادہ تر اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، اور کچھ تائی کی ہٹ درمی اور ضدی پن بھی ان میں پایا جاتا تھا کہ جو ان کا دل چاہتا وہ ہر صورت میں ویسا ہی کرتی تھی۔ تائی امی کے واویلے یا چیخو پکار کا ان پر کم ہی اثر ہوتا تھا۔ انہوں نے حال میں ہی BA کیا تھا اور اب مقامی کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ یہ جاب بھی وہ قطعی اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ اس کمپنی میں ان کے ماموں زاد دراصل اچھی پوسٹ پر تھے، صباحت آپی انہیں پسند کرتی تھی۔ یہ بات تائی کو ان کی اس کمپنی میں ملازمت اختیار کر لینے کے کچھ عرصے بعد معلوم ہوئی تھی، اور وہ صباحت آپی پر بہت ناراض بھی ہوئیں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اپنی اس بھابھی سے ان کی کبھی بھی نہیں بنی تھی، اور اب وہ کسی طور پر بھی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی بیٹی کا ان کی بھابھی کے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ مگر اس کے باوجود آپی نہ صرف جاب کر رہی تھی اس کمپنی میں، بلکہ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا ماں سے کہ وہ صرف اور صرف ارسل سے شادی کریں گی۔ وہ ہاسٹل پہنچی تو نتاشا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے سوچا شاید شام تک آ جائے، مگر وہ اگلے 2 دن تک نہیں آئی تھی اور زارا سخت بوریت کا شکار رہی۔ ہاسٹل اور کالج میں وہ اور بھی فرینڈز تھی، مگر ان سے صرف کلاس کی حد تک ہی فرینڈ شپ تھی۔ نتاشا کی بات تو اور تھی، کلاسز بھی اس نے غیر دلچسپی سے لی تھیں۔ ان 2 دنوں میں تیسرے دن آخر کار وہ ہنستی مسکراتی نازل ہو ہی گئی۔ زارا بہت غصے میں تھی۔ پتہ ہے میں تمہارے بغیر کس قدر بور ہوتی ہوں، مجھے بتا دیتی کہ تم ہاسٹل لیٹ آؤ گی تو میں بھی 2 دن بعد ہی آتی۔ بھئی میرا کوئی قصور نہیں، یہ 2 چھٹیاں بلا ارادہ اور غیر منصوبہ بندی کی تھیں۔ دراصل اظہر بھائی کے لیے مما ایک جگہ بات چلا رہی ہیں۔ مما کو لڑکی اور اس کی فیملی بہت پسند ہے، اسی سلسلے میں ان لوگوں کو ہمارے ہاں آنا تھا تو مما نے مجھے بھی روک لیا۔ مجھے خود بھی ان سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ نتاشا نے تفصیل بتائی تو زارا خفگی بھول کر اظہر بھائی کی متوقع سسرال کے بارے میں اس سے پوچھنے لگی۔ اس دن تمام وقت وہ دونوں یہی باتیں کرتی رہیں۔ سنو، اگر اظہر بھائی کی بات طے پا گئی تو ہم جلدی انگیجمنٹ کا فنکشن کریں گے، اور تب تمہیں ہر صورت میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا، کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ رات بیڈ پر لیٹتے ہوئے نتاشا نے اسے اطلاع کے ساتھ وارننگ بھی دی، لیکن امی سے پوچھ کر، اگر انہوں نے اجازت دی تو تب ہی جاؤں گی۔ ہاں تو لے لینا اجازت، میں نے کب منع کیا اجازت لینے سے، اور مجھے معلوم ہے آنٹی ضرور مان جائیں گی۔ لائٹ آف کرتے ہوئے نتاشا نے وثوق سے کہا۔ پھر جلدی نتاشا کے بھائی کی بات طے پا گئی۔ نتاشا کی آپی جو کوئٹہ بیاہی تھی وہ اسے ملنے ہاسٹل آئیں۔ انہیں ان کی امی نے فون کر کے منگنی کے سلسلے میں ہی کوئٹہ سے بلوایا تھا، اور اب وہ نتاشا کو بھی ساتھ ہی گھر چلنے کو کہہ رہی تھی، مگر نتاشا نہیں گئی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ زارا سے ملنے کوئی گھر سے آئے تو وہ ان سے اجازت لے کر اسے بھی اپنے ساتھ ہی گھر لے جائے۔ شمع قسمت کہ گھر سے امی اسے ملنے آ گئی۔ نتاشا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ جٹ ان سے زارا کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی اور اسے ساتھ لے کر ہی گھر گئی۔ اس نے کہا بھی کہ میری تیاری نہیں ہے، کوئی خاص سوٹ بھی نہیں لائی گھر سے، مگر وہ بھلا کام آنے والی تھی، یہ کہہ کر اس کو مطمئن کرنا چاہا۔ میں نے بھی اپنی شاپنگ کرنی ہے، دونوں اکٹھی کر لیں گی، جو بھی چیز لینی ہوگی دونوں لے لیں گے۔ ویسے بھی میری چیزیں تمہاری بھی تو ہیں، ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، آخر دوستوں کو اتنا حق تو ہوتا ہی ہے نا۔ ان دونوں کی اس کے ساتھ پہلی ملاقات حادثاتی اور اتفاقی تو تھی ہی، اس دوسری اتفاقی ملاقات پر ان دونوں کے ساتھ وہ بھی حیران دکھائی دے رہا تھا، اور شاید خوش بھی، کہ اس کے ہونٹ بڑے خوبصورت انداز میں مسکرا رہے تھے۔ وہ دونوں گفٹ شاپ پر اپنے اپنے پسند کیے ہوئے گفٹس پیک کروا رہی تھیں جو انہوں نے نئی متوقع بھابھی کے لیے خریدے تھے۔ دونوں ہی کاؤنٹر پر کھڑی پیکنگ کروانے میں مہو تھی کہ ان کے پیچھے سے کسی نے آ کر سیلز مین کو مخاطب کیا تھا۔ سر اگر میری چیزیں پیک ہو چکی ہیں تو دے دیں۔ جی وہ تو کب کی ہو گئی، 1 منٹ میں ابھی لایا، سیلز مین آفیشل مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے کاؤنٹر کے نیچے سے پیک نکالنے کے لیے جھک گیا تو ان دونوں نے بلا ارادہ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ نتاشا تو باقاعدہ حیرت و خوشی سے چیخی بھی تھی۔ اوہ آپ! تبھی وہ جو عین ان کے پیچھے کھڑا ان کے سر کے اوپر سے سیلز مین کو دیکھ رہا تھا، نظریں ان دونوں پر ڈالیں اور پھر حیرت و مسرت کے ساتھ واؤ کے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ آج پھر آپ دونوں یقیناً شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی بالکل، اور دیکھ لیجیے آپ کے کہنے پر زیادہ گرمی میں اسے لے کر بازار نہیں آئی، آج تو موسم اچھا خاصا خوشگوار ہے۔ نتاشا اب پوری طرح
اس کی جانب مڑ چکی تھی اور گلاس ڈور میں سے باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ محظوظ نظروں سے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ پھر اپنے اپنے پیکٹس اٹھائے وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئیں۔ مزید کچھ خریدنا ہے یا ہاسٹل جائیں گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ہم ہاسٹل سے نہیں، گھر سے آئے ہیں اور گاڑی اور ڈرائیور ہمارے ساتھ ہی ہے، یعنی آج آپ کو ہمیں ڈراپ کرنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ ہنستے ہوئے نتاشا نے تفصیل بتائی۔ اچھا تو پھر آئیے، کولڈ ڈرنک یا پھر آئس کریم ہو جائے؟ وائی ناٹ؟ فوراً نتاشا کی جانب سے رضامندی ظاہر ہوئی۔ زارا نے منع کرنا چاہا مگر نتاشا اس کا بازو پکڑ کر اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، کوئی بات نہیں فرینڈ، خاصے کھاتے پیتے کرانے کے لگتے ہیں موصوف، ایک ایک کپ آئس کریم ان کی جیب پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور پھر آئس کریم پارلر میں آئس کریم لیتے ہی نتاشا کو اس کا نام پوچھنا یاد آ گیا تو وہ جواباً ان کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آپ نے بھی تو ابھی تک اپنا تعارف نہیں کروایا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں، نتاشا نے کندھے اچکائے۔ چلیے اب بتا دینا، وہ زارا کے چہرے کو نظروں کے اثار میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تو سنیے، میں نتاشا عزیز اور یہ ہے میری بہت اچھی دوست زارا ابرار۔ نتاشا نے اپنے ساتھ بیٹھی خاموشی سے آئس کریم کے ساتھ انصاف کرتی زارا کی سمت اشارہ کیا۔ وہ بہت کم بول رہی تھی اور نتاشا کی بے تکلفی پر حیران ہو رہی تھی۔ اسے تو کبھی اس طرح مردوں، خصوصاً اجنبی مردوں کے ساتھ بے تکلف ہونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ چلیے اب بتا بھی چکے اپنا نام، لگتا ہے کوئی اچھا سا نام ہے جو اتنے نخرے دکھا رہے ہیں۔ نتاشا اسٹار کر رہی تھی، صرف اچھا نہیں بلکہ بہت خوبصورت بھی۔ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وہ ذرا سا اکڑا، مگر ہے کیا، آپ بتا بھی دیں؟ نتاشا زچ ہو کر بولی، ولید گیلانی۔ زارا نے ذرا سی نظر اٹھا کر دیکھا، وہ زیر لب مسکراتا ہوا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ نام تو واقعی اچھا ہے، پتہ ہے اس دن آپ کا نام نہ پوچھنے پر مجھے خاصا افسوس ہوا تھا اور اس زارا نے تو خود سے آپ کا نام بھی تجویز کر لیا تھا۔ نتاشا اس دن کی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی تو بے اختیار اپنا اس کے لیے تجویز کردہ نام یاد کر کے زارا بھی مسکرا دی۔ اچھا تو ذرا مجھے بھی تو معلوم ہو کہ کس نام سے ہمیں یاد کیا جا رہا تھا؟ وہ اشتیاق و دلچسپی سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسی سے مخاطب تھا۔ نتاشا نے تو فوراً لب بھینچ لیے۔ نتاشا بتانے لگی اور اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے گھور کر منع کر دیا۔ اچھا بھائی نہیں بتاتی۔ اس کے اس قدر گھورنے پر نتاشا نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ نہیں بھائی زارا جی، یہ تو زیادتی ہے میرے بارے ہی میں مجھ سے پردہ داری، ولید نے احتجاجاً کہا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ اس کی باتوں میں مت آئیے، یہ تو بس ایسے ہی فضول بولتی رہتی ہے، اس نے اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے کہا تو نتاشا نے مکمکا کرنا چاہا۔ چلیے پھر کبھی صحیح ولی صاحب، یعنی آئندہ بھی ملنے کی امید ہے، اسی طرح اتفاق سے یا پھر؟ اس نے خوشی کے تاثرات کے ساتھ بات ادھوری چھوڑ کر نتاشا کی طرف دیکھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ ہو سکتا ہے اتفاق سے ہی، پھر کہیں ملاقات ہو جائے، بندے کو پر امید ہونا چاہیے، وہ شرارت سے کہہ رہی تھی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، اس نے زیر لب دعا کی جیسے وہ دونوں سن نہیں سکی تھیں۔ جی کیا کہا آپ نے؟ نتاشا نے پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، کیا اور آئس کریم لیں گی آپ لوگ؟ ولید نے پوچھا۔ نو تھینکس، اب میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ نتاشا کو آخر جانے کا خیال آ ہی گیا، کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلی شام ہی نتاشا کے سب گھر والے اظہر بھائی کے سسرال منگنی کی رسم ادا کرنے جانے کو تیار کھڑے تھے۔ اظہر بھائی بھی ساتھ جا رہے تھے کیونکہ وجیہہ بھابھی اور اظہر بھائی کی ایک ساتھ رسم ہونا تھی۔ اب نکل بھی چکی معزز خواتین اس میک اپ روم میں سے، باہر سب لوگ آپ دونوں کے انتظار میں مؤدب کھڑے ہیں۔ وہ دونوں نتاشا کے کمرے میں تیار ہو رہی تھی کہ نتاشا سے بڑے بھائی مظہر نے دروازے میں سے پکارا۔ کیا کہا؟ نتاشا اس کے خواتین کہنے پر چیخی تھی۔ بھئی اب تم بچیاں تو رہی نہیں، کالج میں زیر تعلیم ہو تو کیا کالج میں پڑھنے والی خواتین ہوتی ہیں؟ تیاری کے ساتھ ساتھ نتاشا مظہر سے بھی نمٹ رہی تھی۔ بھئی گورنمنٹ کالج برائے خواتین، لاہور کالج برائے خواتین وغیرہ تمام کالج برائے خواتین ہی ہوتے ہیں، کیوں ٹھیک کہا نا میں نے زارا خاتون؟ اب اس نے زارا سے تصدیق چاہی۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے محترم حضرت، زارا نے بھی خوشگواریت سے جواب دیا۔ اس حساب سے تو اسے انکل کہو زارا۔ نتاشا نے اپنی دانش میں بدلہ اتارا۔ پنکی اور ببلی کا تو میں واقعی انکل ہوں، البتہ تم کہو گی تو خود ہی لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنو گی۔ یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا مجھے بھی لگا دو پلیز۔ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب کھڑی نتاشا کے قریب پہنچ کر آئی لائنز اٹھا کر عاجزی سے کہنے لگے، کسی میک اپ کی شوقین بچی کی طرح۔ زارا کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی جبکہ نتاشا نے مسکراہٹ دبا کر مصنوعی غصے سے باہر دھکیلا۔ اچھا اب تم تو یہاں سے نکلو، ہمیں تیار تو ہونے دو، کبھی وقت ملا تو ضرور لگاؤں گی۔ نتاشا کی طرح اس کا یہ بھائی بھی بہت باتونی تھا اور ہنسمکھ بھی تھا۔ چونکہ مظہر اور نتاشا کی عمروں میں صرف سال کا فرق تھا، اس لیے ایک دوسرے کو خوب تنگ کرتے تھے۔ نتاشا سب سے چھوٹی تھی، اس سے بڑا مظہر اور پھر اظہر بھائی، آپ ہی سب سے بڑی تھی۔ یہ لوگ لاہور ہی میں رہائش پذیر تھے مگر ان کا گھر کالج سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہ تو خیر مسئلہ نہیں تھا کہ وین کی سہولت کے علاوہ اپنی ذاتی کنوینس بھی تھی، مگر چونکہ نتاشا کو ہاسٹل جوائن کرنے کا بہت شوق تھا، پھر مذہب
راولپنڈی میں آرمی میڈیکل میں تھا اور آپ ہی کے کوئٹہ بیاہ کر رخصت ہو جانے کی وجہ سے وہ گھر میں اکیلی بوریت کا شکار رہتی تھی، اس لیے اس کی خواہش پر اس کے ڈیڈی نے ہاسٹل میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ یہ دونوں جب تیار ہو کر باہر نکلی تو سب گاڑیوں میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نتاشا اس کو ساتھ لیے ایک گاڑی کی جانب بڑھی۔ نتاشا گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ مظہر حیرت و تشویش کے بھرپور تاثرات سمیت اس کی جانب آیا۔ ارے نوشی، یہ تم نے اس میک اپ کے لیے اتنی دیر لگائی، کیا تم نے باہر آنے سے پہلے مرر دیکھا تھا؟ کیوں، کیا ہوا؟ نتاشا کو بھی تشویش ہوئی، بلا ارادہ ہاتھ چہرے کو چھونے لگا تھا۔ بالکل چڑیل لگ رہی ہو اور تم پورے بھوت۔ نتاشا غصے سے منہ پھلا کر دب سے گاڑی میں بیٹھ گئی تو مظہر نے بھی ہنستے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ زارا ان دونوں کی نوک جھونک پر محسوس ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی، کاش اس کا بھی کوئی بھائی ہوتا جس سے وہ ہنسی مذاق اور ڈھیروں باتیں کرتی۔ اس کے تایا کے ہاں تو سبھی اپنے الگ الگ مزاج کے تھے، ایک ہی گھر میں سب لوگ اپنی اپنی الگ دنیا بسائے ہوئے تھے۔ چھوٹے امیگ اور انوشا کے آپس میں چھوٹے موٹے جھگڑے چلتے رہتے تھے، وہ ایک دوسرے کی چیزوں پر ہاتھ مارتے اور چیختے چلاتے تو گھر میں ہلچل ہوتی، پھر تائی کی بڑبڑاہٹ اور جھنجھلاہٹ بھی اکثر و بیشتر جامد ماحول میں ارتعاش پیدا کرنے کا سبب بنتی، گو کہ یہ ارتعاش ناخوشگوار اور اعصاب شکن ہوتا تھا۔ مگر ایسے ہی وقت زارا شدت سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتی۔ واپس آ جائیے مس زارا، بہت دور نکل گئی تو واپس آنا مشکل ہو جائے گا، اور ویسے بھی چڑیل تو میں نے نوشی کو کہا تھا، آپ تو اس کے مقابلے میں زیادہ معقول نظر آ رہی ہیں۔ نہ جانے وہ کب سے خیالوں میں مہو تھی کہ مظہر نے مرر میں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے چہرے کے تفکرات کو مٹانا چاہا۔ نہیں تو مظہر بھائی، میں یہ تو نہیں سوچ رہی تھی، وہ جھیم گئی۔ اچھا، تو میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ سچ سچ بتائیے، کیا سوچ رہی تھی میرے بارے میں؟ یہی نا کہ میں کتنا خوبصورت، اسمارٹ اور آج تو نظر لگ جانے کی حد تک حسین و جمیل لگ رہا ہوں۔ افسوس، بوا کریمن سے نظر اتروانا بھول گیا۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگا۔ منہ دھو رکھو اپنا، نتاشا نے فوراً ٹوکا۔ دیکھا زارا، یہ جل ککڑی یوں ہی مجھ سے جلتی رہتی ہے، اس لیے تو کالی ہوتی جا رہی ہے۔ کیا یہ آپ کے حسن سے بھی یوں ہی جلتی ہے یا یہ سارا عتاب مجھ غریب پر ہی ہے؟ اس نے زارا کو مخاطب کر کے پوچھا تو وہ نتاشا کی حمایت میں بولی، بالکل بھی نہیں، میری دوست ایسی نہیں ہے۔ ہائے دوست! مظہر نے گہری سانس لیتے ہوئے دوست کو خوب کھینچا۔ مظہر کے بچے، باز آ جاؤ تم، ورنہ پیچھے سے میں گردن دبا دوں گی۔ توبہ توبہ، یا خدایا خیر! مظہر سہمنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے سامنے متوجہ ہو گیا۔ پھر وجیہہ بھابھی کے ہاں پہنچ کر مشروبات وغیرہ سے توازے کے فوراً بعد رسم ادا کرنے کو کہا گیا۔ نتاشا کی مما وجیہہ کو لیے باہر آئیں اور انہیں صوفے پر بیٹھا دیا۔ آؤ بھائی اظہر، ادھر آؤ بیٹا، ان کی مما نے آواز دی تو مظہر جو پاس ہی کھڑا تھا جھٹ بھابھی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ فرمائیے مما، آپ کیا حکم ہے؟ مظہر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مما نے فرمائشی نظروں سے گھورا۔ بدتمیزی نہیں مما، تابیداری کہیے، آپ نے ابھی مجھے ہی تو آواز دی تھی۔ ڈٹھائی سے مزید پھیلتے ہوئے اس نے کہا، تمہیں نہیں اظہر کو کہا تھا، مما کو آخر بتانا ہی پڑا۔ اوہ سوری، میں سمجھا میرے جیسے کوئی ہتھ کنڈیاں پہنائی جاتی ہیں۔ افسوس، اظہر بھائی جیسے سنجیدہ اور متین لوگ بھی ان گرفتاریوں کے نظر ہو جاتے ہیں۔ اس قدر سنجیدگی کے تاثر کے ساتھ مظہر بول رہا تھا کہ سبھی ہنس پڑے۔ اظہر بھائی کو بلایا گیا جو ذرا فاصلے پر ہی اس کارروائی کو دھیمی مسکراہٹ سمیت ملاحظہ فرما رہے تھے۔ مما کے بلانے پر آگے بڑھے، بیٹھتے بیٹھتے انہوں نے مظہر کا کان پیار سے کھینچا تو وہ بلبلا اٹھا۔ اف، اس قدر ظالم دولہا، بھائی بچاؤ، کوئی ہے دل والا جو اس ظالم دولہا سے وجیہہ کو بچا سکے؟ اگر نہیں تو میں مجبوراً اپنی خدمات پیش کرنے کو تیار ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، برخودار۔ فی الحال تو آپ یہ کیمرہ سنبھالیے اور تصویریں اتارنے کے فرائض سر انجام دیں۔ ڈیڈی کے کہنے پر اس نے فوراً کیمرہ پکڑا اور تصویریں اتارنے لگا۔ تصویریں بنانے کے ساتھ ساتھ برابر کمنٹس جاری کرتا جا رہا تھا اور سب کو ہنسا رہا تھا۔ اس دوران زارا اٹھ کر قدرے فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھ کر ان سب کو تصویریں بنواتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پر وجیہہ بھابھی کے بھائی بیٹھے تھے جو لاؤنج میں کسی کی آمد پر لپک کر اٹھے تھے۔ آؤ ولید، یار بڑی جلدی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ سوری یار، وہ اچانک ہی کچھ ایمرجنسی ہو گئی، معذرت خواہ ہوں یار، وہ ان سے مصافحہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا اور زارا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے نتاشا کا کہا ہوا جملہ یاد آ رہا تھا، ہو سکتا ہے اتفاق سے پھر کہیں ملاقات ہو ہی جائے۔ وہ اٹھ کر نتاشا کی طرف بڑھی کہ اسے بتا سکے۔ نتاشا وجیہہ بھابھی کے ساتھ بیٹھی تصویر بنوا رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا مظہر کسی اور کو کیمرہ تھما کر اسی جانب جا رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی کہ نتاشا اٹھے تو وہ بتائے۔ نتاشا ادھر دیکھو۔ کہاں؟ نتاشا نے گردن گھمائی۔ وہ دیکھو ولید، کیا واقعی؟ آؤ چلیں اس سے مل کر آتے ہیں۔ نتاشا اس کا ہاتھ تھام کر اس جانب بڑھی جہاں ولید مظہر کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ ارے یہ تو مظہر کا جاننے والا لگتا ہے، آؤ زارا میں پوچھتی ہوں۔ زارا، میں نہیں جا رہی ہوں، تم ہی جاؤ،
اس نے ہاتھ چھڑا لیا تو نتاشا آگے بڑھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں لاشعوری طور پر وہ اس کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی معنی خیز اور بولتی نظریں اس کے اندر تک ہلچل مچا دیتی تھیں۔ پھر نتاشا الگ ریکارڈ لگاتی رہتی تھی، اس کا نام لے لے کر، اس کی غیر موجودگی میں بھی۔ زارا واپس مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اب کہاں جائے۔ تھوڑے فاصلے پر ہی آپی بیٹھی تھی، وہ انہی کے پاس بیٹھ کر پنکی اور ببلی سے باتیں کرنے لگی۔ زارا پتہ ہے ولید مظہر کا دوست ہے، انجینئرنگ کر چکا ہے اور ادھر ہی جاب بھی کر رہا ہے۔ واپسی پر نتاشا اسے بتا رہی تھی اور زارا سر ہلاتی رہی۔ اگلے دن ہی زارا نتاشا کو زبردستی ہاسٹل لے آئی، حالانکہ وہ مزید کچھ دن گھر رہنا چاہتی تھی، کیونکہ آپی بھی بچوں سمیت ابھی یہیں تھی، اور پھر مظہر بھی کافی عرصے بعد گھر آیا تھا۔ وہ راولپنڈی ہی میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، اس لیے وہ کچھ دن بہن بھائی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کی خاطر ہاسٹل آ گئی۔ لیکن اگلے ہی دن پھر فون کر کے مظہر کو بلوا لیا اور اپلیکیشن لکھ کر گھر چلی گئی۔ اس نے بھی نہیں روکا کہ ظاہر ہے وہ اسے گھر والوں سے ملنے سے تو نہیں روک سکتی تھی۔ کچھ دن بعد ہی اسپورٹس ویک کی چھٹیاں ہوئیں تو زارا بھی گھر چلی آئی۔ گھر کا وہی سابقہ ماحول تھا، وہ سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی یا پھر کبھی کبھار صباحت آپی کے کمرے میں چلی جاتی، وہ بھی ان کا موڈ دیکھ کر۔ جب کبھی وہ خوشگوار موڈ میں ہوتی تبھی اسے اپنے کمرے میں بلاتی تھی، ورنہ لاتعلق سی ہی رہتی۔ پتہ نہیں کیوں وہ تایا کے بچوں کے درمیان خود کو مسفٹ محسوس کرتی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں ہی رہنے کو ترجیح دیتی۔ البتہ امی کے اصرار پر شام میں لاؤنج میں آ جاتی، تب تایا ابو بھی گھر ہی ہوتے تھے۔ اس دن بھی زارا شام سے پہلے ہی باہر نکل آئی۔ پہلے تو سوچا آپی کے کمرے میں جھانکا جائے، پھر ارادہ ملتوی کرتے ہوئے ٹی وی لاؤنج کی طرف آ گئی کہ ٹی وی دیکھ لیا جائے۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا فائق صوفے پر نیم دراز ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا۔ اس نے واپس جانا چاہا، مگر پھر فائق کے دیکھ لینے پر واپس مڑنا نامناسب خیال کرتے ہوئے اس سے قدرے فاصلے پر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی اور ٹیبل پر پڑے نیوز پیپر کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ انوشا کو آواز دے کر کہنے لگا، انوشا بھائی تمہیں چائے کے لیے کہا تھا، بھول گئی ہو کیا؟ فائق بھیا امی تو گھر پر ہی نہیں ہیں، آپی بھی سو رہی ہیں، کس کو چائے کے لیے کہوں؟ انوشا نے بتایا تو زارا فوراً اخبار رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بنا دیتی ہوں چائے۔ نہیں رہنے دو، کوئی بات نہیں، میں باہر جا کر پی لوں گا۔ عجیب سپاٹ لہجہ تھا، مگر زارا نظر انداز کرتے ہوئے کچن کی طرف آ گئی۔ نہیں آپ بیٹھیے، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ پھر جب زارا چائے بنا کر لائی تو ٹی وی کی آواز کم کے اخبار دیکھ رہا تھا۔ مگ سے تھما کر زارا اپنی ضابطہ جگہ پر بیٹھ گئی اور ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی۔ چائے پیتے ہوئے اسے ٹی وی کی طرف متوجہ دیکھ کر ریموٹ کنٹرول سے آواز ذرا اونچی کر دی، پھر مگ خالی کر کے سر ٹیبل پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ زارا بظاہر ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ان 10 چھٹیوں کے بعد جب زارا ہاسٹل پہنچی تو نتاشا ڈھیروں دلچسپ باتوں کے اسٹاک سمیت پہلے سے موجود تھی۔ وہ اپنی الماری میں چیزیں سیٹ کر رہی تھی جب وہ روم میں داخل ہوئی۔ اوہ تھینک گاڈ تم آ گئی جلدی سے، اتنی ڈھیروں باتوں کو پیٹ میں ضبط کیے سخت مروڑ اٹھ رہے تھے، وہ جٹ اس کو گلے لگتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپی اور مظہر ان چھٹیوں کے دوران لاہور میں ہی رہے تھے، لہٰذا دن رات کی باتیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ سنا اب تم ذرا بچ کر رہنا، وہ اپنے ولی صاحب ہیں نا، ان کے ارادے کچھ صحیح نہیں ہیں۔ اسٹڈی ٹائم کے بعد وہ اس کے بیڈ پر ہی بیٹھی چپس کا پیکٹ کھولے کھا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ملی تھی ان سے بعد میں؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ لو بھلا میں اس کے پیچھے بھاگی پھرتی ہوں؟ مظہر سے ملنے آئے تھے بھابھی کے بھائی کے ساتھ، وہ بھی اس کے دوست ہیں نا، موصوف تمہارا بائیو ڈیٹا پوچھ رہے تھے۔ کیوں؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا اور نظریں جھکا لی۔ ظاہری بات ہے کوئی تو مقصد ہوگا ہی، اور کیا، اس کا اندازہ تم خود لگا لو۔ اچھی خاصی بے نیازی سے وہ کہہ رہی تھی۔ زارا صرف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، چاہنے کے باوجود مزید پوچھ نہ سکی تھی، اور نتاشا بھی ایسی بدتمیز تھی کہ پھر اٹھ کر اپنے بیڈ پر چلی گئی، گویا مکمل لاتعلقی اختیار کر لی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ کبھی نہ کبھی خود بخود ہی اس کی سوچوں اور خیالوں میں جھانکنے لگا تھا۔ کیا واقعی ویسا ہی ہے جیسا نتاشا کہنا چاہ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے ویسے ہی عذرائے ذکر میرے بارے میں پوچھ لیا ہو، مگر دل کسی بہانے یا تعویل سے قطع نظر ایک خواب آنکھوں میں سجانے پر بضد ہو رہا تھا، مگر پھر اس نے بھی دل کو سختی سے روک کر دماغ کا فیصلہ قبول کر لیا۔ نہیں، اس کے اور میرے بیچ بہت فاصلے ہیں، اسٹیٹس اور حالات کے فاصلے۔ زارا ان بھول بھلائیوں میں قطعی الجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس دفعہ گھر آئی تو ایک حیرت انگیز خبر موصول ہوئی کہ سبات آپی کی منگنی ہو گئی ہے۔ خیر یہ تو کوئی انہونی بات نہ تھی، مگر حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ آپی جو اپنے ماموں زاد ارسل کو پسند کرتی تھی اور صرف انہی سے شادی کرنے پر بضد تھی، ان کے ارسل کے بجائے کہیں اور باقاعدہ بات طے پا گئی تھی۔ زارا ان کے متوقع سسرال کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، کیونکہ ساری کارروائی اس کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی۔ وہ تو جب گھر آئی تو امی کچھ چپ چپ سی تھیں، اس کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا
سوات کی منگنی ہو گئی ہے۔ مگر یہ تو خوشی کی بات ہے امی۔ اسے امی کی سنجیدگی پر ہنسی آ گئی، مگر کوئی تو غیر معمولی بات تھی جو امی کے رویے سے محسوس ہو رہی تھی، مگر کیا تھی؟ نہ تو انہوں نے بتایا، نہ ہی اس نے پوچھا۔ پھر ان کا موڈ بحال کرنے کو ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ سنا، اب میں تمہاری بھی جلدی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے اچانک باتوں کے دوران اسے مخاطب کر کے کہا تو وہ یکدم ہڑبڑا گئی۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بھی یہ تو مکمل کرنے دیں۔ چلیے چھوڑیے اس بات کو اور یہ بتائیے، سوات آپ ہی کے سسرال والے کیسے ہیں؟ زیادہ تو میں نہیں جانتی، تمہاری تائی نے مجھے ان کے سامنے جانے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ البتہ اتنا معلوم ہوا ہے تمہاری تائی کے ذریعے کہ لڑکا انجینئر ہے اور اس کے باپ کی اپنی گارمنٹس فیکٹری ہے۔ امی اس کے قریب ہی بیٹھی استری شدہ کپڑے طے کر رہی تھی۔ چلیے پھر تو آپ ہی عیش کریں گی۔ زارا بھی خوش ہو گئی۔ شام کو کمرے کے سامنے برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھی تھی۔ یہ دو کمرے جو ان دونوں ماں بیٹی کے تصرف میں تھے، دوسرے گھر سے ذرا الگ ہی محسوس ہوتے تھے۔ یعنی دوسرے تمام بیڈ رومز حتیٰ کہ ڈرائنگ روم اور کچن بھی ایک دوسرے کے قریب اور آپس میں متصل تھے، مگر یہ دو کمرے شاید تایا نے گیسٹ روم کے طور پر کچن کی دوسری طرف بنوائے تھے۔ اس طرف تائی جان اور دیگر افراد کھانا کم ہی آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سوات آپی کو اس طرف آتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ میں تم سے ہی ملنے آئی تھی، انہوں نے آتے ہی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اپنی آمد کی وجہ سے مطلع کیا۔ اچھا، میں بھی آپ کی طرف آنے والی تھی۔ اس کا قطعی اس طرف جانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر مروتاً کہہ دیا۔ پھر یاد آیا تو کہنے لگی، آپ کو آپ کی انگیجمنٹ کی مبارکباد بھی تو دینا تھی۔ مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ تھینک یو، وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو اسے الجھن ہونے لگی۔ پھر یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھنے لگی، کیسے ہمارے دولہا بھائی؟ آپ نے تو دیکھے ہوں گے؟ ہاں دیکھے تو ہیں، تصویر دیکھی ہے، اور یہ تو تم ہی بتاؤ گی تصویر دیکھ کر کہ کیسے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، میرا مطلب ہے تم تصویر نہیں دیکھو گی ان کی؟ کیوں نہیں دیکھوں گی مگر؟ تو پھر آؤ میرے کمرے میں، تمہیں دکھاؤں۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی تو وہ ان کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر سر ٹیبل پر پڑی بک کے نیچے سے تصویریں نکالنے لگی۔ شاید وہ تھوڑی دیر پہلے تصویر دیکھ رہی تھی یا پھر اسے ہی دکھانے کو نکالی ہوئی تھی۔ تصویر اسے پکڑا کر وہ بھی قریب ہی بیٹھ گئی اس کے بالکل سامنے۔ تصویر دیکھتے ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ جہاں ولید اپنی مخصوص خوبصورت مسکراہٹ سمیت نظر آ رہا تھا، بلا ارادہ ہی اس کی دوسری نظر آپی کے چہرے پر پڑی، جو بغور اسی کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ دل میں عجیب پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی تھی، مگر وہ بڑی خوبصورتی سے چھپانے کی کامیاب کوشش میں مصروف تھی کہ ضبط اور برداشت تو بچپن سے وہ کرتی آ رہی تھی۔ تو کیسے لگے؟ ذرا توقف سے آخر کار آپی نے ہی پوچھا تو چونکی۔ اچھے ہیں، صرف اچھے؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے بہت خوبصورت ہے، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ہاتھ سے تصویر واپس لے کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جانتی ہو تم انہیں؟ نہیں تو۔ اب وہ قدرے بوکھلا گئی تھی۔ جھوٹ نہیں بولنا، اور جانتی ہو بزدل لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ واقعی میں نہیں جانتی ان کو، کیا فائدہ تھا بھلا اب کچھ کہنے کا؟ پھر صرف نام ہی سے تو وہ واقف تھی۔ ہاں مگر ایک ایسا پل جس میں صدیوں کی واقفیت اور پہچان کے در واہ ہو جاتے ہیں، مٹھیوں میں آتے آتے پھسل گیا تھا۔ پھر بھلا باقی کیا رہ گیا تھا جو کچھ کہنے کی ہمت کرتی؟ اگر تائی کو خبر ہوتی تو رسوائی اسی کی ہوتی، اسی پر الزام آتا۔ پھر ان کے درمیان کون سے عہد و پیمان ہوئے تھے؟ نتاشا اس کے متعلق کچھ ایسی خبریں دیتی رہتی تھی کہ دل خواہ مخواہ خوش فہمیوں کا شکار ہونے لگتا، ورنہ ایسی کوئی بات ہوتی تو ولید کیوں اتنی خاموشی سے اور یہاں منگنی کروا لیتا؟ جلد ہی وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپی نے بھی مزید کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ہاسٹل آئی تو نتاشا بھی نوٹ کیے بنا نہ رہ سکی۔ یہ تم کچھ کھوئی کھوئی نہیں رہنے لگی؟ وہ شرارت سے نظریں گھماتی۔ زارا صاف طور پر بات بدل دیتی سختی سے، اور اسے مزید کچھ بولنے کی مہلت ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتی، توبہ ہے، تم تو لڑاکا بھی ہو گئی ہو۔ آپی، سوات کی منگنی کے بارے میں بھی اسے بتانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اسے معلوم ہوا تو کیا سوچے گی؟ وہ تو ہمیشہ اس کے نام سے اسے چھیڑتی رہی تھی۔ پھر نتاشا اپنے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف رہنے لگی۔ اب زیادہ تر اس کا قیام گھر ہی پر ہوتا، البتہ ڈیز اسکالر کے طور پر کالج آ جاتی تھی۔ اس دن بھی گھر سے ہی آئی اور آتے ہی اسے دبوچ لیا۔ زارا، کیا یہ سچ ہے کہ تم انگیجڈ ہو؟ کیا مطلب؟ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا۔ مطلب یہ کہ میں تمہاری دوست نہیں ہوں؟ آج تک تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی۔ وہ خاصی بھری ہوئی تھی۔ پلیز نتاشا، کچھ پتہ بھی تو چلے، کیا چھپایا ہے میں نے؟ یہی کہ بچپن سے تمہاری منگنی تمہارے خالہ زاد سے ہو چکی ہے اور ابھی بھی BA کے بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ کیا؟ وہ اچھلی تو پڑی۔ اس بات کا تو مجھے خود نہیں پتہ، تمہیں کس نے بتایا؟ کیا واقعی زارا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری منگنی بچپن میں ہو چکی ہے؟ اب کہ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم نتاشا؟ میری کہیں منگنی نہیں ہوئی ہے ابھی، اور میری دونوں خالاؤں کے بچے شادی شدہ ہیں، سمجھی تم؟ اور یہ کس نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے صبح ہی صبح؟ تو اس کا مطلب ہے تمہاری تائی نے جھوٹ بولا ہے؟
نتاشا پرسوچ انداز میں خود کلامی کی صورت میں بولی۔ پھر اس سے پوچھنے لگی، کیا تمہیں معلوم ہے تمہاری سبات آپی کی منگنی ہو چکی ہے، اور یہ کہ کس سے ہوئی ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں دونوں باتیں، اس نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ اور تم نے مجھے نہیں بتایا تھا؟ نتاشا نے اسے گھورا، پھر ذرا توقف سے پوچھا، یہ بھی جانتی ہو کہ ولید نے تمہیں پروپوز کیا تھا؟ کیا؟ اسے شدید حیرت ہوئی۔ اگر نہیں معلوم تو سنو، ولید نے تمہیں پروپوز کیا تھا اپنی مما کے ذریعے، مگر تمہاری تائی جان نے انہیں بتایا کہ تم بچپن سے انگیجڈ ہو اور جلد ہی تمہاری شادی ہونے والی ہے، پھر اپنی بیٹی کا رشتہ ولید سے طے کر دیا۔ زارا جو حیرت و استعجاب سے سن رہی تھی پوچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ ولید نے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو رہا تھا کہ میں نے اسے لاعلم رکھا تمہاری منگنی کے بارے میں، نتاشا بتا رہی تھی، اور انہوں نے تائی کی بات کا فوراً یقین بھی کر لیا، بلکہ باقاعدہ منگنی بھی کروا لی۔ اسے عجیب سا لگا، اب تو خوش ہے نا وہ، میری منگنی ہو چکی ہے یا نہیں، انہیں اس سے کیا غرض؟ بلا ارادہ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، پتہ نہیں تائی کی خود غرضی پر یا اسے کھو دینے کے احساس پر۔ نتاشا چند لمحے تو اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے آنسو پہنچنے لگی۔ تمہاری تائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بات کروں گی ولید سے۔ کیوں؟ تم کیوں بات کرو گی ولید سے؟ اس نے فوراً آنسو صاف کیے۔ تمہاری تائی نے جھوٹ بولا ہے ان کی امی سے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ہاں نتاشا، مگر اب تو اس کی منگنی ہو چکی ہے، مگر وہ خوش نہیں ہے، نتاشا نے بتایا۔ تو منگنی کیوں کروائی تھی بغیر تحقیق و تصدیق کے؟ بلا چون چرا ایمان لے آئے تھے تائی کی غلط بیانی پر، یہی اہمیت تھی ان کی نظروں میں میری، بس تم رہنے دو، وہ خاصے جانانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ تو نتاشا اس کے انداز پر محظوظ ہوتے ہوئے بولی، میں جب ولید سے متعلق کوئی ایسی بات کہتی تھی تو تم مجھے تو الٹا ڈانٹ دیتی تھی، اب کیوں غصہ دکھا رہی ہو؟ اتنی متنفر کیوں ہو رہی ہو اس سے؟ میں کیوں متنفر ہونے لگی بھلا؟ دراصل زارا، ولید کی مما اس پر کافی عرصے سے شادی کے لیے زور ڈال رہی تھی، مگر وہی اب تک ٹالتا آیا تھا، مگر اب تمہیں دیکھا تو تمہارے متعلق اپنی مما سے بات کی کہ اب وہ شادی کے لیے راضی ہیں، تو ان کی مما نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر اس جگہ بات طے نہ پا سکی تو وہ جلدی اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے اس کی شادی کر دیں گی۔ ولید کو یقین تھا کہ تم انکار نہیں کرو گی، مگر اس بات کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہاری تائی ایسا کر دیں گی۔ ولید کی مما گئی تو واقعی تمہارے لیے تھی، مگر نہ جانے کیسے تمہاری تائی نے انہیں اپنی بیٹی کے لیے راضی کر لیا۔ ظاہر ہے تمہاری منگنی ہو جانے کی اطلاع کے بعد تو ولید کی مما تمہارے لیے اصرار نہیں کر سکتی تھی، تو آنٹی نے سبات آپی کے ساتھ ولید کی منگنی کر دی، مگر اب ولید کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری تائی نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں نتاشا، وہ لوگ تائی سے پوچھیں گے تو الٹا مجھ پر ہی الزام آئے گا، شک کی نگاہیں میری جانب ہی اٹھیں گی۔ اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو تمہاری تائی جو چیز چاہے گا وہی کریں گی، انہیں سبق ملنا چاہیے اس طرح سفید جھوٹ بولنے پر۔ نتاشا کسی طور پر خاموشی اختیار کرنے کے حق میں نہیں تھی، جبکہ زارا جانتی تھی تائی کی فطرت اس کی کردار کشی کی کوشش کی جاتی، وہ تو پہلے ہی اس کے ہاسٹل میں ایڈمیشن کے حق میں نہ تھی، کجا کسی غیر اجنبی مرد کی جانب سے اس کے لیے پروپوزل، اس کو کہا جاتا کہ مردوں سے دوستیاں کرتی پھرتی ہے۔ پھر امی بھی اب بھلا سبات آپی کی منگنی کے بعد اتنی منگنی توڑوا کر اس سے رشتہ پر کسی طور پر راضی نہ ہوتی۔ زارا تم تو کہتی تھی کہ تمہاری آپی اپنے ماموں کے بیٹے کو پسند کرتی ہیں، پھر ان کی منگنی ولید سے کیسے ہو گئی؟ نتاشا نے یاد آنے پر پوچھا۔ واقعی سبات آپی ماننے والی چیز تو نہ تھی، پھر پتہ نہیں کیسے وہ بھی اب تک اتنے سکون سے ہیں، اور حیرت ہے کہ جاب پر بھی جاتی ہیں پہلے کی طرح۔ تائی تو پہلے بھی راضی نہ تھی، بلکہ وہ کئی دفعہ آپی کو سرزنش کر چکی تھی، مگر آپی اتنی آسانی سے کہیں اور شادی کے لیے راضی ہو جائیں، خاصی اچنبھے کی بات ہے۔ زارا اپنی حیرت جو آپی کی منگنی کی خبر سن کر ہوئی تھی ظاہر کیے بنا نہ رہ سکی۔ چلو خیر، پتہ چل ہی جائے گا، فی الحال تو اٹھو، پیریڈ ہونے والا ہے۔ نتاشا ریسٹ واچ پر نگاہیں ڈالتے ہوئے اٹھی تو زارا بھی اس کے ساتھ کلاس روم کی طرف چل دی۔ کتنے ہی دن گزر گئے وہ گھر نہیں گئی تھی، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، جتنا بھی سوچتی دل اتنا ہی تائی اور آپی کی جانب سے متنفر ہونے لگتا۔ تائی کی اس قدر خود غرضی اور خود پرستی پر حیرت اور افسوس ہوتا، پھر امی کا متفکر چہرہ، تائی کے مہمانوں کے سامنے امی کو نہ آنے دینا، اور پھر آپی کا پوچھنا، تم جانتی ہو انہیں، سب اب سمجھ میں آنے لگتا تھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سبات آپی بھی جانتی ہیں کہ ولید کا پروپوزل ان کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے آیا تھا۔ پھر ان کا ارسل کے سوا کسی اور سے شادی نہ کرنے کا دعویٰ بھی یاد آیا۔ نہ جانے تائی نے کس طرح انہیں قائل کیا تھا کہ بلا چون چرا وہ مان گئی تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے احتجاج کیا ہو مگر تائی نے ایک نہ سنی ہو۔ آخر کتنی ہی وہ ضدی اور ہر درم صحیح، آخر وہ تھی تو ان کی ماں۔ امی نے بھی تو کچھ نہیں بتایا تھا کہ تائی نے انہیں زبردستی راضی کیا ہے، یا وہ خود ہی اپنی ہار مان گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، مگر اس نے نتاشا کو اپنی قسم دے کر وعدہ لیا تھا کہ وہ ولید کو اب کچھ نہیں کہے گی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہوں۔ امی بھی مزید دکھی ہوں گی، نہ جانے کتنے طعنے اور باتیں سننے کو ملیں، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ خاموش ہی رہتے۔ اس دن وزٹنگ ڈے تھا اور زارا اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی، کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں تو گھروں کو جا رہی تھی۔
وزٹنگ روم سے اس کا نام پکارا گیا تو وہ خاصی حیران ہوئی، کیونکہ اس نے تو گھر فون کر کے بتایا تھا کہ وہ گھر نہیں آئے گی، اس کا ٹیسٹ ہے، اور امی نے بھی اپنے آنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر کون ہو سکتا ہے، یہی سوچتے ہوئے باہر آ گئی اور فائق کو دیکھ کر تو حیرت ہوئی۔ السلام علیکم فائق بھائی، حیرت کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے گھر میں سب خیریت ہے نا، اور امی کیسی ہیں؟ اس نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ سب خیریت ہے اور چچی بھی ٹھیک ہیں، دراصل اچانک ایک دوست کے ساتھ لاہور آنے کا پروگرام بن گیا تھا تو سوچا تمہاری خیریت معلوم کرتا جاؤں، اور یہ کچھ پھل لایا ہوں تمہارے لیے۔ جی شکریہ، اس نے پھل لے کر پاس ہی رکھ لیے۔ تمہارے ٹیسٹ کیسے ہو رہے ہیں؟ وہ پوچھنے لگے۔ ٹیسٹ؟ چونکہ ٹیسٹ تو اس کے ہو نہیں رہے تھے، اس لیے قدرے حیرت سے پوچھا۔ 1 ماہ سے تقریباً تم گھر نہیں آئی، چچی بتا رہی تھی کہ تمہارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ جی وہ بس کلاس ٹیسٹ تھے، ٹھیک ہو گئے ہیں، نظریں چراتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگے۔ اگر ٹیسٹ ختم ہو گئے ہیں تو پھر چلو گھر، چچی بھی اداس ہو رہی تھی، مل لینا ان سے، پھر جلدی آ جانا، اور اسے گھر چلنے کو کہنے لگے تو وہ انکار کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں میں اگلے ویکنڈ پر آؤں گی، پھر اب تو گرمی کی چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں، میں نے امی کو فون کیا تھا کہ میں اس بار گھر نہیں آؤں گی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، وہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ نہیں بس شکریہ، پیسے تو ہیں میرے پاس، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ چلے گئے تو وہ پھلوں والا شاپر اٹھائے اندر آ گئی۔ سیما ڈرائنگ روم میں بیٹھی سبات کے دوپٹے پر بیل بنا رہی تھی۔ پرسوں ہی سبات اپنے لیے سوٹ لے کر آئی تھی اور دوپٹہ سیما کو دیتے ہوئے کہا تھا، چچی آپ میرے دوپٹے پر اچھی سی بیل بنا دیں، جیسی آپ نے زارا کے دوپٹے پر بنائی تھی پچھلے دنوں۔ سیما زارا کی امی کروشے کا بہت خوبصورت کام کرتی تھی، سلائی بھی اچھی خاصی کر لیتی تھی۔ سبات اکثر بوتیک سے ڈیزائن دے کر یا آفس میں اپنی کولیگز کے ڈریسز دے کر سیما بیگم کو ڈیزائن بتا کر ویسے ہی جدید تراش کے کپڑے بنوا لیتی تھی۔ اس وقت سیما اس کے دوپٹے پر بیل بنا رہی تھی جب فائق اندر داخل ہوا۔ آتے ہی شرٹ کے کف اور گریبان کے بٹن کھولتے ہوئے کرسی پنکھے کے نیچے گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ چچی 1 گلاس اسکاش پلیز بنا دیں، آج تو بہت گرمی ہے۔ اچھا بیٹا، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ دوپٹہ ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بوٹ گئیں اور تھوڑی دیر بعد میں ہی اسکاش بنا کر لے آئیں۔ اس گرمی میں تو سفر کرنا عذاب سے کم نہیں۔ گلاس تھامتے ہوئے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کہاں گئے تھے؟ رات بھی تم گھر پر نہیں تھے؟ واپس بیٹھتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ لاہور گیا تھا، گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مجھے بتایا ہوتا، اگر لاہور گئے تھے میں زارا کے لیے کچھ پیسے بھیج دیتی۔ انہیں افسوس ہونے لگا، گھر آئے بھی اس سے کافی دن ہو گئے تھے، میں گیا تھا اس کی طرف۔ اچھا کیسی ہے وہ؟ ٹھیک تو تھی نا؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تھی اسے؟ وہ بےتابی سے پوچھنے لگیں۔ بالکل ٹھیک تھی، کچھ پھل تو میں لے گیا تھا، اس کے لیے پیسے وہ کہہ رہی تھی کہ ہیں میرے پاس، ورنہ پوچھا تو تھا میں نے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ابھی دونوں باتیں کر رہے تھے کہ تائی بھی ادھر آ گئیں، یقیناً ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن چکی تھی کہ ان کے چہرے کے تاثرات ظاہر کر رہے تھے کہ سن چکی ہیں۔ وہ فائق کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ آ گئے تم؟ خاصے چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا انہوں نے۔ جی امی، فائق نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ کام ہو گیا تھا فاروق کا جس کے لیے گیا تھا وہ اس کے دوست کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ جی ہاں ہو گیا تھا کام بھی۔ جب کام ہو گیا تھا تو اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں بھی تھا میں نے کہ فوراً واپس آنا؟ حد کرتی امی آپ بھی، دیر کہاں لگائی ہے؟ اور پھر میں بچا تو نہیں ہوں کہ آپ کو میرے بارے میں فکر ہوتی؟ وہ الجھ گیا ماں کے تفتیشی انداز پر۔ اچھا خیر تم ابھی میرے کمرے میں آؤ، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ وہ دوبارہ کرسی پر نیم دراز ہو گیا، پھر تھوڑی دیر یوں ہی خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر امی کے پیچھے چلا گیا۔ سیما بھی تھوڑی دیر تک تو دوپٹے پر بیل بناتی رہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھنے کی غرض سے کمرے کی طرف جانے لگیں۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے جب وہ فرزانہ بیگم کے کمرے کے سامنے سے گزری تو ان کی خاصی اونچی آواز نے ان کے قدم روک لیے۔ وہ فائق سے مخاطب تھیں۔ ہمارے پاس پیسے فالتو نہیں، میں جس کھینچا تانی سے گھر کا گزارا کرتی ہوں مجھے خبر ہے، کسی کو کیا غرض بلا، اس بات کی تو فکر ہی نہیں کہ 3 وقت کی روٹی کیسے پوری ہوتی ہے، ہمارے کون سے بینکوں میں پیسے پڑے ہیں۔ وہ غصے میں فائق کو ڈانٹ رہی تھی۔ اصل میں انہیں زیادہ اشتعال فائق کے بغیر اجازت اور اطلاع کیے ہاسٹل بغیر جانے پر تھا۔ اپنے مقابلے میں اپنی اولاد کی ان ماں بیٹی کے ساتھ ہمدردی ان کے لیے انا کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ مگر امی میں نے اپنے پاس سے اپنی جیب خرچ سے پھل لیے تھے، جو میرے خیال میں تو آپ کے بجٹ پر اثر انداز نہیں ہونے چاہیے۔ انداز اس کا بھی جارحانہ ہی تھا جو انہیں مزید مشتعل کر گیا۔ خبردار اب اس لڑکی کے لیے ماں کے سامنے بولنے لگے ہو، جب وہ ماں بیٹی کھاتی یہاں سے ہیں، کپڑے اور ضروریات کی دوسری چیزیں تمام اخراجات ہمارے ذمہ ہیں، مگر اپنے تو پیسے بینک میں بیٹی کے نام پر رکھے ہوئے ہیں، جیسے تو ہم کھا ہی جائیں گے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں سے سنا رہی تھی۔ امی جب ہمیں ان کے پیسوں سے کوئی غرض نہیں تو ہمیں کیا وہ اپنے نام سے رکھیں یا زارا کے نام پر؟ فائق سمجھانے والے انداز میں ماں سے مخاطب تھا۔ کیوں غرض نہیں؟ اپنے اخراجات خود کیوں نہیں برداشت کرتی، ہم پر کیوں ہیں؟
نہ جانے وہ مزید کیا کہنے جا رہی تھی اور کیا مزید کہتی۔ سیما اپنے کمرے میں آ گئی، بیڈ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئیں۔ افتخار احمد کے پاس خدا کا دیا بہت کچھ تھا، ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، ان کے بچے بہت بہتر کھاتے پیتے تھے۔ ان دو افراد کا کھانا پینا ان پر بوجھ تو کسی طور پر نہیں ہو سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھیں۔ ان کا سسرالی مکان جس میں وہ بیاہ کر آئی تھی وہ ان کی ساس کے نام تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم ہونا تھا۔ ان کا وہ مکان کافی پرانا تھا، استعمال کرنے کے لیے اسے اچھی خاصی نئے سرے سے مرمت مطلوب تھی، اس لیے وہ مکان افتخار صاحب بیچ دینا چاہتے تھے۔ فروخت کے بعد اپنا حصہ رکھ کر ابرار کا حصہ انہوں نے سیما کو دے دیا تھا، جو سیما نے زارا کے نام پر بینک میں فکس کروا دیا تھا، اور ماہانہ جو رقم ملتی تھی وہ زارا کی تعلیمی اخراجات پر صرف ہو جاتی تھی۔ اور شاید اسی بات کا قلق تھا فرزانہ بیگم کو، ورنہ اس سے پہلے اب تک مکان کرائے پر اٹھا رکھا تھا اور اس کا کرایہ افتخار احمد ہی وصول کرتے تھے۔ سیما نے کبھی اپنے حصے کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ پھر چھٹیوں پر ہی زارا گھر آئی۔ امی نے اس کے اتنی دیر بعد گھر آنے پر مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ تمہارا دل نہیں چاہتا نا ماں سے ملنے کو؟ تو ٹھیک ہے، جاؤ، اب میں بھی نہیں مل رہی تم سے، پھر پتہ چلے گا کس قدر دکھ ہوتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ زارا آج گھر آئے گی، اسی کے انتظار میں باہر کے کئی چکر لگا چکی تھیں۔ گیٹ سے اندر آتے دیکھتے ہی لپک کر بڑھی تھیں، مگر اب ناراضگی کی اب اظہار کے طور پر دوسری طرف منہ پھیرے کھڑی تھی۔ ایسے ہی نہیں ملیں گی آپ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے ہنستے ہوئے امی کے گلے میں بائیں ڈال دیں تو وہ بھی مزید برداشت نہیں کر سکی، فوراً سینے سے لگا کر پیار کرنے لگیں۔ اب تو پورے 3 ماہ چھٹیوں کے آپ کے پاس ہوں، پھر تو خوش ہیں نا آپ؟ ان کے ہاتھ پر اس نے بوسہ دیا۔ لو، چھٹیوں میں تو تمہیں آنا ہی تھا۔ وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے اندر ڈرائنگ روم میں آ گئی تو سامنے ہی تائی نظر آ گئی۔ ان کی تیاری سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کہیں جا رہی ہیں۔ اس نے دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بھئی؟ لگتا ہے اس دفعہ لاہور میں کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا ہے۔ الفاظ تو اتنے سخت نہ تھے، مگر لہجہ سے اندر تک سلگا گیا۔ آتے ہی انہوں نے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ دل تو چاہا کہے، آپ کے رویے اور سلوک کی وجہ سے ہی اس گھر کی جانب قدم اٹھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے، مگر ہمیشہ کی طرح خاموش رہی کہ شروع دن سے چپ رہنے کا سبق دینے والی ہستی ماں پاس ہی کھڑی تھی، اور وہ ان کی برسوں کی محنت کا اس ایک لمحے میں ضیاع نہیں کر سکتی تھی۔ پھر تائی تو چلی گئی۔ امی اس کے لیے اسکواش بنا لائیں۔ صبح آپی بھی آفس گئی ہوئی تھی، جبکہ چھوٹے دونوں امیق اور انوشا دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگے ہوئے تھے۔ رات کو امی جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اس کے پاس بیٹھیں تو انہوں نے اسے باتوں کے دوران بتایا کہ تمہاری تائی فائق کو تمہارے ہاسٹل جانے اور پھر پھل خریدنے پر ڈانٹ رہی تھی، مگر وہ تو آپ نے نہیں بھیجے تھے۔ وہ متعجب ہوئیں۔ نہیں، اس نے جاتے ہوئے مجھے بتایا ہی نہیں تھا۔ امی کریشی سے اس کی شرٹ کی آستینیں بنا رہی تھی۔ دراصل اس کا اچانک ہی پروگرام بنا تھا، اس کے دوست فاروق کو کوئی کام تھا وہاں، واپسی پر مجھے بتا رہا تھا۔ تمہاری تائی نے سن لیا، فوراً اپنے کمرے میں بلا کر اچھا خاصا ڈانٹا۔ امی نے کبھی تائی کے رویے یا انداز کے متعلق اس سے بات نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زارا ان سے کبیدہ خاطر ہو یا دل میں کوئی میل رکھے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی حساس طبیعت کے باعث بہت کچھ محسوس کر لیتی تھی، اور اب جب کہ وہ بڑی ہو گئی تھی، ذرا سمجھدار ہو گئی تھی، امی بھی اس سے گھر کے متعلق باتیں کر لیتی تھیں، اور ابھی ماں بیٹے میں پتہ نہیں کس بات پر ناراضگی چل رہی ہے۔ امی نے اطلاع دی، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اسے تیرا تجسس ہوا، کل سے گھر نہیں آیا، شاید اپنے کسی دوست کے ہاں چلا گیا ناراض ہو کر، اور تمہاری تائی تب سے اولاد کے اکڑفو و نافرمان ہونے پر بڑبڑا رہی تھیں۔ اچھا خیر، ہمیں کیا، دوسروں کے معاملات میں الجھنے سے فائدہ؟ جب کوئی اپنا سمجھتا ہی نہ ہو۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے دھاگا اور کپڑا ایک طرف کھسکا کر وہیں لیٹ گئی۔ پھر جلدی صباحت آپی کے سسرال والوں نے شادی پر زور دینا شروع کیا تو ان کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تائی کے بازار کے چکر شروع ہو گئے، ہر قیمتی سے قیمتی چیز لا کر سیما کو دکھائی جاتی، وہ حسب حال تعریف کر دیتی۔ اسے سب سے زیادہ حیرانی صباحت آپی پہ تھی، جو خوش اور مطمئن تھی، بلکہ گھر بھر میں گنگناتی پھرتی۔ زارا دیکھ دیکھ کر سوچا کرتی، بھلا ارسل سے محبت کا دعویٰ، اسے شادی کی خواہش، سب کیا تھا؟ محض ماں کی ہردرمی کا رد عمل یا وقتی بہلاوا؟ اس کے ساتھ بھی 1-2 دفعہ آئی تھی، زارا جان بوجھ کر ان کے سامنے نہیں گئی۔ آپی نے ایک دفعہ لے جانا چاہا، چلو تمہیں اپنی ساس سے ملوا دوں۔ اس نے سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ فائق بھی کچھ دنوں بعد گھر آ گیا تھا اور اب بہن کی شادی کے انتظامات میں مصروف تھا۔ امی نے اپنے زیورات میں سے 2 خوبصورت چوڑیاں صباحت کے لیے نکالی تھیں۔ ہائے امی، کتنی پیاری ہیں، پہلے کیوں نہیں دکھائی؟ میں آپ سے مانگ لیتی۔ اس کا دل للچانے لگا۔ تمہارے لیے بھی میں نے اس سے زیادہ خوبصورت زیورات رکھے ہوئے ہیں، امی نے بتایا۔ کیا ہیں؟ دکھائیں نا ابھی، مجھے کب دیں گی؟ اس کا دل مچلنے لگا۔ امی نے 2 انتہائی خوبصورت اور نفیس کڑے نکالے۔ یہ دیکھو، جب تمہاری شادی ہوگی تب ملیں گے۔ ہائے نہیں امی، ابھی دے دینا، یہ تو اور بھی پیارے ہیں۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اگر آج میری شادی ہوتی تو آپ آج ہی مجھے دے دیتی، اور شوق و روانی میں اس کے منہ سے نکل گیا، پھر فوراً زبان دانتوں میں دبا لی تو امی مسکرانے لگی۔
ہاں کیوں نہیں، میں اپنی بیٹی کو ضرور پہناؤں گی، بہت خوبصورت لگیں گے میری بیٹی پر۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ نتاشا کو بھی اس نے انوائٹ کیا تھا، ایک ہی تو اس کی فرینڈ تھی، پہلے تو اس نے آنے سے انکار کر دیا، وہ اس کی تائی سے سخت قبیدہ خاطر ہو رہی تھی، مگر پھر اس کے اصرار پر اس کے لیے حامی بھر لی، اور پھر وہ جو آپ ہی کو بہت پرسکون اور مطمئن سمجھ رہی تھی، اس کی وجہ معلوم ہو ہی گئی۔ آخر انہوں نے شادی کے دن جب بارات آ چکی تھی اور مہمانوں کے مشروبات سے تواضع کی جا رہی تھی، دھماکہ کر دیا۔ میں ولی سے شادی نہیں کروں گی، میں نے کہا کہ وقت انکار کر دوں گی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، تائی غش کھا کر گر گئیں۔ آخر عزت کا معاملہ تھا، وہ بھی غیر خاندان میں، مگر آپ ہی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی، معاف کیجیے امی، میں آپ کی خاطر بھی اب کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ارسل سے نکاح کر چکی ہوں اور اب ولی سے کسی صورت میری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ ضدی اور خودسر تو تھی، مگر اس حد تک تو کسی کو امید نہ تھی۔ تایا جان جھکے کندھوں اور شکستہ قدموں کے ساتھ اندر کمرے میں تنہا بیٹھے تھے۔ تائی کی زبان صدمے اور دکھ سے گنگ تھی۔ پھر سبات آپ ہی نے شاید پہلے سے سوچا سمجھا حل پیش کر دیا۔ آپ زارا کی شادی کر دیں، آخر یہ رشتہ آیا بھی تو اس کے لیے ہی تھا۔ فائق چونکا، جبکہ تائی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جسے ابھی ان کو ہوش آیا، اور سیما کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، طنز و تنفر سے اکڑی گردن کس قدر عاجزی سے جھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اور ان کی عزت کو ایک سمجھتے ہوئے واسطے دے رہی تھی۔ سیما تو حیران و پریشان کھڑی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہیں۔ ایسے میں فائق نے ہمت کی، نہیں امی، آپ زارا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، آخر ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی خاطر اس کی قربانی کیوں دیں؟ اسے تو کچھ معلوم نہیں تھا اس حادثے کے متعلق۔ وہ نتاشا کے ساتھ ہال میں بیٹھی تھی جب سبات آپی کی طرف سے اس کی طلبی ہوئی۔ سبات آپی اسے پاس بٹھا کر بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئیں، زارا اگر آج ہی تمہاری شادی ولید سے ہو جائے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جی، وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میرے خیال میں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کی بات نظر انداز کر دی، نہیں آپ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چل ہمیں توقف کے بعد اس نے سختی سے کہا، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، میرے بھی جذبات و احساسات ہیں، اور میں کسی کو خود سے اتنی سفاکی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی، اور نہ اس کھیل میں تماشا بن سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زارا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اور تمہیں اس کا پورا پورا حق بھی ہے، مگر پلیز مجھے غلط مت سمجھو، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ میں جانتی ہوں تم ولید کو پسند کرتی ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ولید بھی تمہیں پسند کرتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، لیکن آپ اس وقت، میرا مطلب ہے منگنی کے وقت بھی تو انکار کر سکتی تھی۔ مگر نہیں آپی، آپ صرف ارسل سے شادی کرنا چاہتی تھیں، اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہیں، اور آپ خالی جگہ مجھے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ اسے غصہ آنے لگا اور آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس وقت میں انکار کرتی تو تب بھی شاید امی تمہارا رشتہ وہاں کرنے پر راضی نہ ہوتی، بہرحال مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ امی میری ارسل سے پسندیدگی کی وجہ سے جلد از جلد میرا رشتہ طے کرنا چاہتی تھی، اور اس لحاظ سے میں مجبور بھی تھی۔ میں نے تم سے ولید کے متعلق پوچھنا چاہا تھا، مگر تم نے انکار کر دیا۔ شاید تم نے مجھے قابل اعتبار نہیں سمجھا تھا۔ میں جانتی ہوں امی کا سلوک چچی اور تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ان کی نیچر ہی شاید ایسی ہے، ضد اور ہٹ درمی میں انسان اپنی انا، اپنے مقصد کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے زارا۔ اور سنو زارا، تھوڑی دیر کو وہ رکیں، ولید سے میں نے بات کر لی ہے، اسے بھی یہ طریقہ کار پسند تو نہیں آیا تھا، مگر میں نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، اور وہ تمہیں اپنانے کو تیار ہے، بلکہ خوش ہے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، دل کی دنیا اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی ایسی سچویشن آئے گی۔ آج بلا ارادہ امی کے سامنے منہ سے جو بات نکل گئی تھی اس طرح پوری ہو جائے گی۔ نتاشا نے سنا تو خوشی سے چیخ مارتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا، اتنی چاہتی تمہیں اس کی چھپ کے دعائیں مانگتی رہی ہوگی۔ وہ اس صورتحال کو اس کی دعاؤں کی قبولیت پر محمول کر رہی تھی۔ امی بھی اس کی اس قدر اچانک شادی پر بوکھلا گئی تھیں۔ فوراً وہی خوبصورت کڑے لا کر اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ تایا اور تائی نے محبت سے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ تائی نے شاید آج پہلی دفعہ اسے ساتھ لگا کر خود کو تسلی دی، زارا بھی تو میری بیٹی ہے۔ نتاشا اس کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی جب فائق دستک دے کر اندر آیا، اور نتاشا بھی شاید فائق کے اشارے پر ہی باہر نکل گئی تو وہ اس سے مخاطب ہوئے، زارا تم خوش ہو نا؟ میرا مطلب ہے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں ہو رہی نا؟ ابھی تم اپنے لیے کسی بھی قسم کے فیصلے میں آزاد ہو۔ نہیں فائق بھائی، میرے خیال میں جب امی راضی ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ سر جھکائے وہ ہاتھ میں پہنے کڑوں سے کھیل رہی تھی۔ فائق خاموشی سے باہر نکل گیا۔ نتاشا فوراً چپاک سے اندر آئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے بتا دیا، تمہاری تائی کی اولاد ان سے کس قدر مختلف ہے، حیرت ہے، یہ انہی کے بچے ہیں نا؟ وہ جھک کر شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیا بات یاد آئی تھی کہ سبات آپی کے کمرے کی طرف دوڑی۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اپنے ذکر پر آپی فائق سے پوچھ رہی تھی، مگر اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا
کہ زارا کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہو رہی۔ ہاں آپی، میری بھی یہی خواہش ہے کہ وہ جہاں رہے خوش رہے، مگر فائق اس سے قبل تو تم نے کبھی ظاہر نہیں کیا کہ تم زارا کو پسند کرتے ہو؟ آپی اس سے پوچھ رہی تھی اور زارا ششدر باہر کھڑی تھی۔ میں نے دبی زبان میں امی سے بات کی تھی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا، پھر میں بھی خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی اس گھر میں اس کی حیثیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھا۔ امی کسی صورت اسے بہو کا درجہ نہ دیتی۔ اگر میں ضد اور اصرار سے اپنی بات منوا بھی لیتا تو بھی امی اسے دل سے قبول نہ کرتی، بلکہ ممکن ہے کہ طعنوں سے اس کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیتی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول اور گھر میں پہلے سے زیادہ تلخ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ دیوار پر رکھا اس کا ہاتھ کپ کپانے لگا، دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ آپی کے کمرے کی جانب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کیا کہنے آئی تھی بھول کر الٹے پاؤں واپس آ گئی۔ آج انکشافات پر انکشافات ہو رہے تھے۔ بعض لوگ کس قدر حوصلہ مند ہوتے ہیں اور بہادر۔ فائق جس نے اپنے جذبوں کو صرف اس کی بہتری کے لیے ہی سنبھال کر رکھا کہ وہ بے خبر ہی رہی، بلکہ اس کی لاتعلقی کو نفرت و تنفر سے محمول کرتی رہی، مگر وہ تو کچھ اور ہی سوچتا تھا کہ جب اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تو پھر کیوں کوئی ایسا عمل یا اشارہ بھی کرے کہ جس سے اس کے لیے مشکلات کا احتمال ہو۔ آپی اور فائق کے لیے اس کا دل احترام کے جذبات سے بھرا ہوا تھا اور احساس تشکر سے آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو، ابھی تو رخصتی کا وقت نہیں آیا۔ وہ اچھا شاید ریہرسل کر رہی ہو اس جذباتی سین کی۔ نتاشا نے کمرے میں داخل ہو کر اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا تو مسکراتے ہوئے اس نے بھی آنسو صاف کر لیے۔ امی نے نتاشا سے ایک نئی خواہش کا اظہار کر دیا۔ بھائی صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں تو میری خواہش ہے کہ ارسل کو بھی بلا لیا جائے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ زارا اور سبات کی رخصتی ایک ساتھ ہو جائے؟ تایا نے خاموشی سے اقرار میں سر ہلا دیا۔ سبات آپی کا چہرہ مسرت سے چمکنے لگا۔ تیار کرنے کے بعد اسے اسٹیج پر لایا گیا تو اسے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ سبات آپی دلہن بنی ارسل کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اسے ولید کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ نتاشا اس کے کان میں مسلسل سرگوشیاں کر رہی تھی، سارے بدلے اتار رہی تھی۔ زارا مسکراہٹ دبائے سب سننے پر مجبور تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کو خوب جواب دے۔ ولید صاحب سچ سچ بتائیں، کون سا گھر آزمایا تھا، کہاں سے تعویذ دیا تھا کہ ہماری زارا کو لے اڑنے میں کامیاب ہو گئے؟ اب وہ ولید کے سر ہو گئی تھی۔ خلوص دل سے اپنے رب سے ایک دعا مانگی تھی جو قبول ہو گئی۔ پھر اس کی جانب جھکتے ہوئے شرارت سے پوچھا، آپ نے بھی مانگی تھی دعا؟ اتنے ہی خلوص سے؟ شرم سے اس کا سر مزید جھک گیا۔ بالکل جھوٹ فاؤل، آپ تو منگنی کروا کر اطمینان اور شانتی کے ساتھ دلہن لینے یہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ تو قدرت کو ہی شاید آپ کی بے حسی اور بزدلی پسند نہیں آئی۔ نتاشا فوراً جرب پر اتر آئی تھی اور ولید کو تنگ کر رہی تھی۔ نتاشا جی، دراصل بات یہ ہے کہ کچھ جذبے اتنے پاکیزہ، نازک اور انچھوئے ہوتے ہیں جو صرف دل میں رکھے جاتے ہیں۔ ہم پسند نہیں کرتے کہ کسی اور کا گمان بھی وہاں تک پہنچ سکے، اور محبت ایسا جذبہ ہے جو دل سے نکلتا ہے اور دل ہی میں پھولتا رہتا ہے۔ ہمارے جذبے سچے تھے، جسے چاہا جسے مانگا پا لیا۔ وہ اس کا جھکا چہرہ اپنی شریر نگاہوں کے آثار میں لے لیتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ نتاشا نے فوراً اس کا گھونگھٹ مزید نکال دیا۔ ابھی آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، فی الحال تو اپنے ہی لائے ہوئے گھونگھٹ کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوں۔ نتاشا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرائے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا یہ جو ساری خریداری امی نے کی ہے، میں ایک ایک چیز اپنی پسند اور اپنے ہاتھوں سے خریدتا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب تو مل کر ہی شاپنگ کیا کریں گے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ اس کی جانب جھک کر سرگوشی میں پوچھا تو وہ گھونگھٹ کے اندر ہی بے ساختہ کہہ اٹھی، جی جی۔ اس کے اس طرح کہنے پر ولید بے ساختہ امڑ آنے والے کہکے کو دباتے ہوئے بھی پاس کھڑی سبات آپی کی فرینڈز اور کزنز کو اپنی جانب متوجہ کر گئے۔ کیا ہوا؟ وہ سب متجسس ہوئیں۔ اقرار؟ نتاشا پیچھے سے چہکی۔ گھونگھٹ کے اندر اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور دل کے اندر تک سکون ہی سکون پھیل گیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔